أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسٹیج پر جلوہ افروز معزز مؤقر علماء اکرام، اطراف و اکناف سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، قوم و ملت کے لائق بر نوجوانوں،
عصر کے بعد سے یہ پروگرام آپ سماعت فرما رہے ہیں. مختلف عناوین پر، موضوعات پر آپ نے خطاب سماعت فرمائے، اور ابھی مجھ سے پہلے فضیلت الشیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ سے بہت ہی خوبصورت دلائل سے مزین ایک مفید گفتگو اور خوبصورت تقریر آپ نے سماعت فرمائی. یہ جلسہ جو بہت ہی کم ٹائم میں یہاں رکھا گیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے، مقصد کیا ہے، یہ آپ کو بھی معلوم ہے اور ہمیں بھی معلوم ہے. اصل میں کچھ مہینوں سے، کچھ سالوں سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ تحقیق کر رہے ہیں اور صحیح چیز کے متلاشی ہیں، اور جب وہ صحیح چیز تلاش کرتے کرتے جب وہ راہ حق پا جاتے ہیں اور اپنے آپ کو پرانے راستے سے ہٹا کر جس راستے پر وہ اپنے باپ اور دادا کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، اس راستے کو چھوڑ کر جب وہ کتاب و سنت کا صحیح راستہ جب اپنا لیتے ہیں، تو یہ چیز قوم کے سربردہ لوگوں کو، سماج کے چودھریوں کو، اور خاص طور پر ان میں بھی اس طبقے کو جو اب تک ان کو بے وقوف بنا رہا تھا، یہ چیز ان کو بہت ہی ناگوار گزرتی ہے. آج کل جو جلسے ہو رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ جلسے اس لیے نہیں کرائے جا رہے ہیں کہ اس سے عوام کو فائدہ پہنچے، بلکہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ اپنی عوام کو ہم کس طرح روکیں. یہ تیزی کے ساتھ تحقیق اور جستجو کے اندر پڑ چکی ہے. انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، کمپیوٹر کا دور ہے، اور یہ اس سے جڑ رہے ہیں. بیٹھے بیٹھے صحیح چیز ان کو اب معلوم ہو رہی ہے، کتاب و سنت کے دلائل ان کو معلوم ہو رہے ہیں، اور یہ دھیرے دھیرے ہم سے اب ہٹ کر سچائی کی طرف آ رہے ہیں. ان کو کیسے روکا جائے، اس کی باقاعدہ پلاننگ ہو رہی ہے، ورنہ یہ بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. قرآن کریم نے بہت واضح الفاظ میں جو پیش کیا ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ تھا اسلام. بس آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تمہارے اسی اسلام سے میں راضی اور خوش ہو گیا. اللہ تعالیٰ اسی اسلام سے راضی اور خوش ہوا ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اصلی شکل میں ہمیں اور آپ کو دیا. آج کون سا اسلام؟ ہر شخص تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اسلام پر گامزن ہیں، ہم جو عمل کر رہے ہیں وہی اسلام ہے، ہم جس سے جڑے ہوئے ہیں وہی اسلام ہے.
افسوس یہ ہے کہ جس چیز کو ایک طبقہ بدعت کا کہہ رہا ہے اسی کو دوسرا گروہ سنت سمجھ کے کر رہا ہے. جس کو آپ سنت سمجھ کر رہے ہیں ہم اس کو بدعت سمجھ رہے ہیں. اور افسوس سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم بدعت سمجھ رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام میں نہیں ہے اس لیے ہم بدعت کہہ رہے ہیں, اور آپ اس کو سنت سمجھ کے کر رہے ہو. آپ بھی یہ دلیل دے رہے ہو کہ یہ چیز اسلام کے اندر موجود ہے. جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام ہمیں جس اصلی پوزیشن میں دیا تھا, مجھے بتائیے کیا اذان کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم یا حضرت بلال جو اذانیں دیا کرتے تھے, کبھی اذان کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھا ہے؟ یا اذان سے پہلے کبھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہا گیا ہے؟ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ابھی مجھے اجازت دیجئے, میں لفظ رخصت استعمال کروں گا, ابھی انتقال کا لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کیا کبھی کسی صحابی نے اذان دیتے وقت اذان سے پہلے کبھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہا ہے, یا اذان کے بعد کبھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہا ہے؟ تو وہ کون سا اسلام تھا؟ آج جس کام کو تم رسول کی محبت میں سنت کا نام لیتے ہو کہ اس میں حرج کیا ہے, ہم رسول کی محبت میں ایسا کر رہے ہیں, کیا صحابہ کرام کو تمہاری طرح محبت نہیں تھی یا تم سے کم محبت تھی صحابہ کرام کو جو انہوں نے ایسا نہیں کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دفن کیا گیا, یہ تو تم بھی مانتے ہو نا, جب دفن کیا گیا تو کس نے اس قبر مطہرہ پر کھڑے ہو کر اذان دی تھی؟ نبی اکرم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کو اسی جگہ پر دفن کیا گیا, کس نے اس روضہ اقدس کے پاس اذان دی تھی؟ حضرت عمر فاروق کو دفن کیا گیا, کس نے اذان دی تھی؟ جنت البقیع کے اندر اتنے صحابہ دفن ہیں, ہمارا جرم کیا ہے؟ ہمارا جرم صرف یہ ہے کہ ہم تم سے صرف ایک دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں کہ تم ایک دلیل دے دو, ہم کل سے اذان دینا شروع کر دیں گے. تم اس کے جواب میں کہتے ہو وہابیوں کے جلسے میں نہ جاؤ, تمہارا ایمان خراب ہو جائے گا. یہ دلیل ہے تمہاری؟ یہ چیز میری سمجھ میں نہیں آتی ہے. ہم تم سے دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں, تم کہتے ہو کہ نکاح ٹوٹ جائیں گے. یہ اسلام ہے یا چوچو کا مربع؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی, اور میں نے اپنی نعمتوں کا بھی اتمام کر دیا, پوری کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور میں تمہارے اسی دین اسلام سے خوش ہو گیا. اب کس کا جواب میں جو جلسہ ہوگا نا میرے بعد, اس میں آپ کیا کہیں گے سنیے گا, اس کو بھی میں بتا دے رہا ہوں. اس میں بھی کوئی آئے گا جبہ کوش اور کیا کہے گا, نبی کے زمانے میں تو مسجدوں میں پنکھے بھی نہیں تھے, تم نے کیوں لگا لیے؟ یہ کہا جائے گا. نبی کے زمانے میں تو ہوائی جہاز بھی نہیں تھے, تم کیوں جاتے ہوائی جہاز پہ حج کرنے؟ نبی کے زمانے میں تو یہ لائٹیں نہیں تھی, تم نے کیوں لگائی اپنی مسجدوں میں لائٹیں؟ یہ کہا جائے. ہم دلیل مانگ رہے ہیں, تم لائٹیں گھسیڑ رہے. ہم کہتے ہیں کس صحابی نے ایسا کیا, تم کہتے ہو کس صحابی نے پنکھے لگائے. ارے اللہ کے بندے, ہم نے پنکھوں کو, مائکوں کو
اور لائٹوں کو دین کہاں سمجھا. آج بھی بہار اور بنگال کے ایسے ایسے گاؤں میں ہم تقریریں کرنے جاتے ہیں جہاں لائٹ نہیں پہنچی ہے, تو کیا وہاں نمازیں نہیں ہوتی ہیں؟ وہاں پنکھے نہیں ہیں, لائٹ ہی نہیں, پنکھے ہی نہیں لگے مسجدوں میں, پھوس کی مسجدیں بنی ہوئی ہیں. میں نے کہا پنکھے لگاؤ ثواب ملے گا. تو آپ یہ بات غور سے سمجھنے کی کوشش کریے کہ ہم نے اس کو دین میں کہاں جوڑا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے میرے اس دین کے اندر کوئی نئی چیز نکالی, فی امرنا فی دیننا, جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی نئی چیز نکالی جو پہلے سے اس میں موجود نہیں تھی, جو ہم نے نہیں بتائی, اور کسی نے دین کے اندر اس کو سنت سمجھ کر یعنی میری طرف منسوب کر کے اس کو لاگو کیا, جو میں نے نہیں بتائی, میرے صحابہ نے نہیں کی, فرمایا فہو رد, وہ مردود ہے. دین کے اندر کوئی نئی چیز نکالنا. مسجدوں میں کوئی مائک سے اذان دیتا ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ مائک سے اذان دینا ہی سنت ہے, بغیر مائک کے اذان نہیں ہوگی میرے بھائیوں, لیکن تم نے اذان کو قبر پہ دینا سنت بنا لیا ہے. قبر پہ کھڑے ہو کر میت کو دفن کرنے کے بعد اس کے اوپر کھڑے ہو کر اذان دو. پوچھا گیا اذان کیوں دیتے ہیں, کہنے لگے کہ سوال جواب ہوتا ہے, منکر نکیر حساب و کتاب لیتے ہیں, من ربو کا تیرا رب کون ہے, ماں دینوں کا تیرا دین کون ہے, کیا ہے. تو ایسے موقع پر جب شیطان بھی بہکانے لگتا ہے, لیکن جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے. شیطان سے اتنی پکی دوستی تو صرف تمہاری ہو سکتی ہے جو قبر کے اندر دفن کرنے کے بعد بھی تمہارا پیچھا نہ چھوڑے. ہماری نہیں, ہماری نہیں. ہماری زندگی کے آخری سانس تک تو وہ بہکا سکتا ہے, لیکن میرے پیارے ساتھیوں مرنے کے بعد نہیں, مرنے کے بعد نہیں, قبر کے اندر نہیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ کی جب انتقال کا وقت قریب آیا اور آخری سانسیں لے رہے تھے تو وہ یوں کہتے جا رہے تھے, ابھی نہیں, ابھی نہیں, ابھی نہیں. پوچھا ارے یہ کیوں کہہ رہے ہو, کہا یہ جو بیٹھا ہے نا یہ, کہا کہ مجھے تو نہیں دکھ رہا, کہا مجھے دکھائی دے رہا ہے, یہ شیطان ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پوری زندگی تم سے غلط کام کرانے میں صرف کرنا چاہیے, لیکن تم میرے داؤں میں, میرے چنگل میں نہیں آئے, بچ کے جا رہے ہو. آئے امام مالک, تم پہلے شخص ہو جو میرے چنگل میں نہ آ سکے, تم صاف ستھری زندگی بسر کر کے جا رہے ہو اور میرے بہکاوے میں تم نہیں آئے. امام مالک کہتے ہیں ابھی نہیں, ابھی نہیں, یعنی ابھی سانسیں میری باقی ہیں اور تو میرا پیچھا کر رہا ہے, ابھی بھی مجھے امید ہے کہ کہیں تو مجھ سے غلط کام نہ کروا لے, آخری وقت تک کہیں تو مجھ سے کوئی غلط حرکت سرزد نہ کروا دے, اور وہی چیز ہمارے لیے فتنے کا باعث بن جائے, وہی چیز ہمارے لیے عذاب کا باعث بن جائے. ابھی نہیں, ابھی نہیں, جب تک میری آخری سانس نہیں نکل جائے گی میں اپنے آپ کو مطمئن نہیں سمجھوں گا. شیطان آخری وقت تک تو پیچھا کر سکتا ہے, لیکن مرنے کے بعد قبر میں بھی تمہیں بہکائے, اتنی گہری دوستی تو تم سے ہی ہو سکتی ہے, ہم سے نہیں. میرے بھائیوں, میری سمجھ میں نہیں آتا ہے, یہ دلیلیں دیتے ہو کہ یہ سنت ہے. ارے جو کام نبی نے نہیں اور نبی کے بعد صحابہ نے نہیں کیا وہ سنت کہاں سے ہو گیا, وہ کہاں سے ہو گیا سنت؟ جس کام کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہو. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں, یہ حدیث حضرت علی سے مروی, فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جاؤ جتنی بھی پکی قبریں تمہیں دکھائی دیں, پکی قبریں, مسلم شریف کتاب الجنائز اٹھاؤ, حدیث, جتنی بھی پختہ قبریں تمہیں دکھائی دیں ان تمام پختہ قبروں کو زمین کے برابر کر دو. ہم تم سے حدیث کی بات کرتے ہیں, تم کہتے ہو نہیں. پکی قبریں, روزانہ عطر چھڑکا جا رہا ہو, پھول بھی چڑھائے جا رہے ہوں, اور وہاں چرسی اور افیم چیے بھی بیٹھے ہوں,
تو ہر آدمی تو یہ چاہے گا کہ مرنے کے بعد ایسا انجام میرا بھی ہو. ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ موت سے ڈرے گا ہی نہیں. وہ تو یہ سوچے گا ارے روزانہ عطر چھڑکا جائے گا, ہم کو ڈر ہی نہیں لگے. کیوں, روزانہ تو لوگ ہمارے پاس راتوں دن رہیں گے, ڈر کس بات کا. اس لیے فرمایا میرے بھائیوں, قبرستان کی زیارت کا مقصد یہ بتایا کہ قبرستان جاؤ اس لیے جاؤ کیونکہ تمہیں اپنی موت یاد آئے گی کہ ایک دن ہمیں بھی یہاں جانا ہے. وہ پھوٹی ہوئی قبریں, کچی قبریں اور ٹوٹی ہوئی قبروں کو دیکھ کر اپنی موت یاد آتی ہے. پکی قبروں کو دیکھ کر حاجی علی کی درگاہ پہ چلے جاؤ, موت یاد آئے گی. وہاں تو بڑے فائدے نظر آئیں گے, اور فائدے میں بہت بڑی بڑی چیزیں یہاں گئی ہیں. غور کرو تو بہت بڑی بڑی چیزیں. اب کوئی ضروری ہے کہ سب چیزوں کا نام لوں میرے بھائیوں؟ کوئی ضروری نہیں کہ ساری چیزوں کا نام لوں. اب حاجی علی کی درگاہ پہ چلے جائیے, دیکھ لیجئے کتنے فائدے نظر آئیں گے. کتنے فائدے. ارے بھائی, تو اسلام وہ ہے جو شریعت نے, جو نبی اکرم نے ہمیں دیا ہے. اب ہمارے اوپر الزامات جو لگائے جاتے ہیں ذرا سن لو. کیا کہتے ہیں یہ وہابی؟ اسلام کی ایک مثال دیکھیے گا. کیا کہتے ہیں یہ لوگ وسیلہ نہیں مانگتے, وسیلہ نہیں پکڑتے. تم سے زیادہ وسیلہ پکڑتا ہوں میں, اور تم سے بڑا وسیلہ پکڑتا ہوں میں. وسیلے کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک شرعی وسیلہ اور ایک ناجائز وسیلہ. ایک جائز وسیلہ, ایک ناجائز. ایک شرعی اور ایک غیر شرعی. ہم شرعی وسیلے کے قائل ہیں اور شریعت ہمیں اس کی اجازت دیتی ہے شرعی وسیلے کی, اور تم سے بڑا وسیلہ پکڑتے ہیں, تم سے جائز, تم سے اچھا وسیلہ. وسیلہ کہتے کس کو ہیں؟ مثالیں دیکھو گے ہمارے بھائیوں کی. چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے. جھوٹ بولتے ہو. چھت پہ جانا ہو تو سیڑھی کو چھوڑنا ہی پڑتا ہے. دیکھ لو, یہ 10 سیڑھی ہے, چھت ہے اوپر. پہلی سیڑھی پہ ہم نے قدم رکھا, پہنچ گئے؟ نہیں, پہلی سیڑھی کو چھوڑنا ہی پڑے گا. اب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا, پہنچ گئے؟ نہیں, دوسری کو چھوڑنا ہی پڑے گا. 10ویں پہ پہنچ گئے, چھت آ گئی؟ نہیں, 10ویں سیڑھی کو چھوڑنا ہی پڑے گا. اب ہم چھت پر پہنچے, سیڑھی کو چھوڑے تو ہم چھت پر پہنچے. یہ دلیل تو ہمارے فیور میں جا رہی ہے, باباؤں کو چھوڑنا ہی پڑے گا اللہ تک جانے کے لیے. تم دلیل بھی دیتے ہو ایسی جس میں مات کھا جاتے ہو. اگر پکڑے رہو گے تو اوپر نہیں پہنچ پا رہے ہو. سیڑھی کو پکڑے رہو, پہنچ جاؤ گے. سیڑھی چھت پہ جانا, سیڑھی چھت پہ جانا, نہیں پہنچ پاؤ گے. سیڑھی کو چھوڑنا ہی پڑے گا. ایسے ہی اللہ تک جانا ہے اور اللہ تک پہنچنا ہے تو آپ کو باباؤں کو چھوڑنا ہی پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ڈائریکٹ کہا ادعونی استجب لکم, میرے بندو تم ڈائریکٹ مجھے پکارو, میں تمہاری ڈائریکٹ فریاد سنوں گا. ہم نہیں سنیں گے تو کون سنے گا؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو, اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو. کس سے؟ میرے بندوں سے. اگر انہوں نے گناہ کر کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے, اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, تو وہ اللہ کی رحمت سے, میری رحمت سے نا امید نہ ہو جائیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اللہ نے ڈائریکٹ کہا مجھے پکارو, میں سنوں گا. اچھا ایک بات بتاؤ, ڈائریکٹ تو اللہ ہی کو تم بھی پکارتے ہو, ہم مجرم کیوں ہیں؟ نماز پڑھتے ہو, کیا کہتے ہو؟ چلو نماز پڑھنے گئے, کون سے بابا کو پکارا؟ چلو یہی نیت باندھ لی, چلو چلو. اب کیا کہہ رہے ہو؟ الحمدللہ رب العالمین. چلو تیزی سے پڑھ رہے ہو, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. کس کو کہہ رہے ہو؟ بابا کا تو نام نہیں آ رہا. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. پھر کیا کہتے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا, ہم کو سیدھے راستے پہ چلا, ہم کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے. یہ دعا آپ کس سے مانگ رہے ہو؟ اللہ ہی سے تو مانگ رہے ہو. تم اللہ سے مانگو ڈائریکٹ تو تم مسلمان, اور ہم ڈائریکٹ کہیں اللہ مجھے بیٹا دے دے, مجھے بیٹی دے دے, اے اللہ مجھے بیٹا بیٹی دے دے, تو ہم گستاخ ہو گئے, ہم بغیر وسیلے والے ہو گئے. تم ساری چیزیں اللہ سے ڈائریکٹ مانگو تو مسلمان, اور ہم صرف بیٹا بیٹی, اللہ سے ساری چیزوں کے ساتھ بیٹا بیٹی بھی اللہ سے مانگ لے تو گستاخ, کافر. تم صرف ایک ہی چیز تو بابا سے مانگتے ہو, بیٹا بیٹی, اس کے علاوہ تمہیں کچھ دکھتا ہی نہیں ہے. جتنے بھی
धागे बंधे होते हैं, देख लो जाके बेटा, या ज्यादा से ज्यादा लड़कियां जाती हैं, मेरा फला से चक्कर है, बाप रुकावट बन रहा है, बाबा मेरी सुन लो। ये धागे बंधे होते हैं वहां पर जाकर, ये धागे बंधे होते हैं। तो बस यही तो रह गया, वरना सारी चीजें। अच्छा बताइए, मस्जिद में जाते हो तो क्या दुआ पढ़ते हो? अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक। ये दुआ किससे मांग रहे हो? आय अल्लाह तू मेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दे, आय अल्लाह तू मेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दे। ये सारी चीजें, सारी दुआएं तुम अल्लाह से मांग रहे हो। डायरेक्ट ये नहीं कहते हो कि बाबा मेरी ये दुआ अल्लाह तक पहुंचा दो। ये सारी दुआएं डायरेक्ट अल्लाह तक पहुंच रही हैं। उस वक्त में गुनाहगार अपने आप को नजर नहीं आते हैं, तुम्हारे पाप और तुम्हारे गुनाह तुमको नजर नहीं आते हैं। और हमने सिर्फ ये कह दिया कि अल्लाह 4 साल 5 साल 6 साल हो गए बेटा बेटी नहीं मिला है, अल्लाह तू मुझे बेटा दे दे। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे सालेह औलाद अता फरमा। कहने लगे ये वहाबी है, ये बेटा डायरेक्ट मांग रहा, नहीं सुनेंगे। सारी दुआएं तुम डायरेक्ट मांगो तो तुम वहाबी नहीं हो, और हम सारी दुआएं अल्लाह से मांगे तो वहाबी। तुम एक चीज सिर्फ बेटा बेटी आस्थानों पे जाके मांगो, और हम वो चीज भी अल्लाह ही से मांग लें। मेरे भाइयों तो गौर करो, तो तुम तो मुजरिम नहीं और हमें मुजरिम गर्दानने लगते हो। इंसाफ तो करो, सही सही मुझे बताओ तो सही। मेरे पास मैं लेके आया हूं, ये किताब है अल मलफूज, मलफूज आला हजरत। और मैं वो भी लेके आया हूं जो एक वो चिल्ला रहा है बहुत दिनों से, सीरते गौसे पाक में 4 साल से ढूंढ रहा हूं, ये मिल नहीं रहा, मिल नहीं रहा, मिल नहीं रहा। मैं वो किताब भी लेके आया हूं। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारी निगाहें इतनी कमजोर भी हैं। अब इस किताब के अंदर एक वाकया देखो, ये सारी चीजें अल्लाह से डायरेक्ट मांग रहे। मस्जिद में जाने की दुआ, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक, तर्जुमा भी तभी समझ पाओगे। आय अल्लाह है मेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दे। ये हर हनफी बरेलवी अहले हदीस सब मांगता है ये दुआ, डायरेक्ट अल्लाह से मांग रहा है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल, अल्लाह तो हमको सीधे रास्ते पे चला। ये कौन मांग रहा? डायरेक्ट मांग रहा। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, अल्लाह मैंने अपने ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म किया है, बहुत जुल्म किया है, जुल्मन कसीरा। वला यग़फिरु ज़ुनूब इल्ला अंत, और मेरे इन गुनाहों को तेरे अलावा कोई माफ नहीं कर सकता। फ़ग़फ़िरली, बख्श दे तू, बख्श दे। ये कौन मांग रहा? हनफी अहले हदीस बरेलवी सब मांग रहा। किससे? अल्लाह से। ये तमाम चीजें तुम अल्लाह से मांग रहे हो डायरेक्ट, डायरेक्ट। ना इस्लाम तुम्हारा जा रहा है ना ईमान जा रहा है, तुम मुसलमान हो। और हम भी डायरेक्ट मांग रहे हैं तो हम काफिर हैं, हम काफिर हैं। और इस किताब के अंदर एक वाकया लिखा हुआ है, जरा गौर से सुनिएगा। समंदर में, जिसको देखना हो देख ले, तकरीर के बाद आ जाए मेरे पास, मैं कल सुबह तक रहूंगा यहाँ। मेरे भाइयों जरा गौर कीजिएगा, हजरत जुनैद बगदादी, जुनैद एक समंदर को पार कर रहे हैं, दरिया को पार करना चाहते हैं। कोई कश्ती नहीं है, वो छलांग लगाए और चलने लगे, ऐसे जाने लगे, यानी समंदर में दरिया में चलने लगे ऐसे। पीछे एक आदमी आया, उसने देखा कश्ती तो है नहीं, चल कैसे रहे। लेकिन हजरत जुनैद जब जा रहे थे तो कह रहे थे या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह कहते हुए वो निकल गए। उनके मुरीद ने, वो जो एक आदमी था जिसको जाना था, उसने देखा कश्ती अश्ती तो है नहीं, तो उसने सोचा कि मैं भी चलूं या अल्लाह कहते हुए। तो वो कहने लगा कि अरे पीर साहब, मुझे भी दरिया से निकलना है, उबूर करना, पार करना, मैं क्या कहूं। जुनैद बगदादी कहते हैं कि तू या जुनैद कहे तू निकल जाएगा। जुनैद खुद तो क्या कह रहे हैं, या अल्लाह कहे, या अल्लाह कहो, निकल, खुद जा रहे हैं या अल्लाह कहते हुए। और उसने कहा मैं क्या कहूं, तो उसने कहा जुनैद साहब ने क्या कहो, या जुनैद कहो। तो वो चलने लगा, या जुनैद कहता हुआ। बीचों बीच जब दरिया में पहुंचा तो उसने सोचा यार ये क्या बात है, खुद तो या अल्लाह कह रहे हैं और हमसे जुनैद कहलवा रहे हैं। उसके दिल में वसवसा आया, उसने सोचा कि मैं क्यों ना या अल्लाह मैं भी कहूं, मैं या जुनैद क्यों कहूं, मैं भी या अल्लाह कहूं। और उसने जैसे ही कहा या अल्लाह डूबने लगा। गौर करो, ये किताब तेरी, लिखने वाला मौलवी तेरा, छापने वाली प्रेस तेरी, लेकिन बेशर्मी यह है कि तूने आज तक अपनी आवाम को यह किताब नहीं दिखाई। तुमसे बड़ा बुज़दिल कौन होगा अपने मौलवी की लिखी हुई किताब दिखाने में तुम्हें शर्म महसूस हो तुम्हें।
یا جنید کہتا ہوا جا رہا تو سب دریا پار ہوتا جا رہا ہے، نکل، اور یا اللہ کہہ رہا تو ڈوب رہا ہے. اور اللہ کا نام لیا تو ڈوب رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں جنید کا نام لو تو قبول ہوگی، اگر اللہ کا نام لیا تو منہ پہ مار دی جائے. یہی تو مطلب ہوا. یا جنید کہا تو نکل رہا جا رہا، اور جیسی اس نے بیچوں بیچ دریا میں پہنچ کر یہ خود تو یا اللہ کہہ رہے ہیں، مجھ سے یا جنید کہلوا رہے ہیں، اس نے بھی کہہ دیا یا اللہ یا اللہ. ڈوبنے لگا، کہنے لگا حضرت میں تو ڈوبا، میں تو مرا. کہا کہ وہی کہو جو پہلے کہہ رہے تھے، یا جنید یا جنید. اس نے کہا، میں نے پھر کہنا شروع کر دیا یا جنید جنید یا جنید. نکل گیا. جب سمندر دریا پار کیا تو کہنے لگا حضرت معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت جنید نے کہا اللہ تک ڈائریکٹ پہنچ رہے ہو، پہلے جنید تک تو پہنچ جاؤ، پہلے جنید تک تو پہنچو، ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ رہے ہو. اگر یہ حوالہ تیری کتاب میں نہ ہو تو گرفتار کر، مقدمہ دائر کر میرے اوپر. میرے پیارے ساتھیوں، کون سے عقیدے کی بات کرتے ہو؟ بتاؤ یہ اسلام ہے؟ نبی اکرم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے دور کا رہنے والا ہوں، میں جنگل سے ہو کر مجھے گزرنا پڑتا ہے، مجھے خطرناک جانوروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مجھے سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے گھر پہنچنا ہے، اس لیے مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے، کچھ نصیحت. اللہ کے رسول نصیحت کرتے ہیں، اللہ کے رسول اس کو نصیحت کرتے ہیں. تم جاؤ، کہا نصیحت کرو. فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. جاؤ، لیکن جب بھی تمہیں سوال کرنے کی ضرورت پڑے تو اللہ سے سوال کرنا. واذا استعنت فاستعن باللہ، اور جب مدد طلب کرنے کی ضرورت پڑے تو اللہ سے مدد طلب کرنا. قانونی طور پر دیکھ لو، ہم کہیں ایک اللہ سے مانگو تو ہم کافر ہیں، تم کہو اللہ کو چھوڑ کر ان کے پاس جاؤ تو پکے مسلمان ہیں. یعنی ہم اللہ کی طرف بلائیں تو ہم مجرم، تم اللہ کو چھڑوا کر ڈائریکٹ. آپ بھی وسیلہ پکڑتے ہو، میں بھی وسیلہ پکڑتا ہوں، فرق اتنا ہے مثالیں تم غلط دیتے ہو. تم کہتے ہو دلی جانا ہے تو ٹرین پکڑو گے یا نہیں پکڑو گے، یا بغیر ٹرین کے پہنچ جاؤ گے. میں نے کب کہا؟ یہ شرعی وسیلہ ہے. لیکن ایک بات بتاؤ، دلی کی طرف جس ٹرین کا انجن ہوگا اسی طرف جب گاڑی جا رہی ہوگی اس ٹرین پر بیٹھو گے تب نہ آپ دلی پہنچو گے، یا کلکتہ کی طرف جس کا رخ ہوگا اس ٹرین پہ بیٹھو گے تو دلی پہنچ جاؤ گے؟ دلی جانے والی ٹرین پر ہی تو بیٹھو گے تبھی دلی پہنچو گے. بس فرق اتنا ہے کہ وسیلہ ہم بھی پکڑتے، لیکن ہم کو دلی جانا ہے تو دلی والی ٹرین پر، تم کو جانا تو دلی ہے لیکن بیٹھے ہو تم کلکتہ والی ٹرین پر. فرق اتنا ہے. ہم کہتے ہیں اللہ تک ہم کو بھی پہنچنا ہے، تم کہتے ہو ہم کو بھی پہنچنا ہے. تم کہتے ہو باباؤں کو پکارو یہی وسیلہ ہے، ہم کہتے ہیں اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ یہ ہے کہ تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو. اللہ نے جو اعمال وسیلہ بتائے ہیں ان وسیلوں پر عمل کرو. یعنی اللہ تک جانا ہے نماز کے ذریعے، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ اچھے اعمال یہ وسیلہ ہے. وسیلہ ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، لیکن آپ نے نماز اور روزے کو وسیلہ نہیں مانا. آپ نے، اب مردہ کہہ دوں تو آفت، مردہ کیوں کہہ دیا؟ آپ نے مردوں کو وسیلہ بنایا. زندہ ہیں، کتنے ٹائم کی دعوت کری تو نے ان کی؟ پردہ کر گئے. اتنا ذلیل کسی نے کیا ہوگا؟ ایک صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، حضور اس دنیا سے پردہ کر گئے. ارے بات تو تم میری ہی کر رہے ہو. اس دنیا سے پردہ کر گئے. اس دنیا سے پردہ کر گئے کا مطلب کیا ہے؟ اس دنیا میں نہیں ہے پردہ. جو کام عورتوں کا تھا تم رسول سے کروا رہے. اسلام نے فرض کیا عورتوں پر پردہ، پردہ عورتیں کرے، تم نے کہا رسول پردہ کر گئے. وہ بھی اس دنیا سے پردہ کر گئے. قرآن کہتا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. میں دلیل پیش کر رہا ہوں قرآن سے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ایک رسول ہے، صرف ایک رسول ہے. ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں. افإماتا، اگر یہ انتقال کر جائیں، اگر یہ اللہ کو پیارے ہو جائیں، او قتلا، اور یا میدان جنگ میں قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ یہ سوچ کر کہ نبی تو قتل کر دیے گئے یا نبی تو انتقال کر گئے تو کیا تم اسلام سے پھر جاؤ گے؟ قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ اگر نبی کا انتقال ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو کیا تم پلٹ جاؤ گے، پھر جاؤ گے؟
जो ऐसा करेगा वो अपना ही नुकसान करेगा, अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ेगा। फिर कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी मुखातब करके कह रहा है इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, आए नबी आपको भी इंतकाल करना है, आप इस दुनिया से जाएंगे और जितने लोग इस दुनिया में, व इन्नहुम ये सब के सब मय्यतून, इन सब के सब को जाना है, ये सब के सब इंतकाल करेंगे, सबको मरना है एक दिन। ये अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, अब आप इस अकीदे को ना माने, पर्दा कर गए। अच्छा चलो पर्दा कर गए, मुझे बताओ कहां है, कहीं तो मिलेंगे, यही तो सवाल है। उनको उनसे मिलने कोई नहीं जाता, जिंदा तो हैं, मिलने कोई नहीं जाता। जब चाहा, जिस वक्त चाहा, जिस वक्त चाहा उनको अपने घर में बुला लिया। रात के 12 बजे खड़े हो गए, देख लिया अच्छा खाना पीना है, थोड़ी देर जलसा वलसा चला, खड़े हो गए रात के 12 बजे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मैंने पूछा भाई ये क्यों खड़े क्यों हो जाते हो? कहा रसूलुल्लाह तशरीफ लाते हैं, उनकी इज्जत तौकीर, इज्जत तौकीर। नबी 12 बजे खड़े, तुम खड़े हो जाओ और सलाम पढ़ने लगो तो नबी 12 बजे तुम्हारे घर आ जाएं। तुम 2 बजे तक जलसा चलाओ और 2 बजे पढ़ने लगो तो मेरे नबी 2 बजे तुम्हारे घर आ जाएं। रात के 4 बजे तक तुम पढ़ना शुरू कर दो और 4 बजे खड़े हो जाओ तो मेरे नबी 4 बजे तुम्हारे घर आ जाएं। यानी मेरे नबी अपनी मर्जी के मालिक नहीं है, तुम्हारी मर्जी पर डिपेंड है। तुम जिस वक्त चाहोगे बुलाओगे हमारे नबी को अपने घर। मेरा नबी तुम्हारा गुलाम है, नऊजुबिल्लाह, तुम मेरे नबी के गुलाम नहीं। हम में और तुम में फर्क इतना है, हम रसूल के गुलाम हैं, तुमने रसूलुल्लाह को अपना गुलाम बना लिया है और दावा करते हो कि हमसे ज्यादा रसूल को मानने वाला कोई नहीं है। मेरे भाइयों, अगर रसूलुल्लाह जिंदा है तो तुमको जाना चाहिए रसूलुल्लाह से मुलाकात करने के लिए, रसूलुल्लाह को अपने घर नहीं बुलाना चाहिए, इसलिए कि इंसान खुद चलकर जाता है बाइज्जत इंसान के पास है। एक मस्जिद में हमारे इटावा में तो हम जहां चाहे वहां नमाज पढ़ सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर, मालूम है। एक बार किसी ने पत्थर फेंका था, 50 दुकानें जला दी थी हमारे साथियों ने, मौलाना चर्चिस पे पत्थर उस दिन से डल गए। तो वहां ये सिग्नेचर है डीएम की तरफ से, जो जहां चाहे जिस मस्जिद में चाहे नमाज पढ़ ले। तो एक मौके पर घुस गया मैं नमाज पढ़ने के लिए, अजान का टाइम था, घुस गया, लेकिन मैंने वुजू इतनी देर में बनाया कि वो जमात खत्म हो जाए ताकि बाद में मैं पढ़ लूं। लेकिन इत्तेफाक कहिए कि वो भी बड़ी लंबी किरत करने लगा। मैंने जल्दी से वुजू बनाया और घुस गया, चल गया, नमाज पढ़ने लगा। पहली रकात तो खैर चूल गई, चली गई, लेकिन दूसरी में मैं गया और मैंने बोल दिया आमीन जोर से, कुछ बोला नहीं। सलाम फेरने के बाद हमने एक रकात पूरी कर ली। वो इमाम साहब जानते थे मुझे, हमने कहा इमाम साहब आप क्यों हंस रहे हो? बोला तुम लोग तो नमाज पढ़ते नहीं हो मेरे पीछे। मैंने कभी दोहराऊंगा यार। बोले क्यों? मैंने कहा हो रही थी तो पढ़ लिया, अब अलग पढ़ता तो वो भी अच्छा नहीं था, हम इंतशार नहीं चाहते हैं, अभी मैं दोहरा लूंगा। तो जब दोहराना ही था तो पढ़ी क्यों? मैंने कहा फितने से बचने के लिए, ये भी एक जरूरी है। तो कहने लगा चलो आप आ तो गए हो, हमने कहा आपने बुलाया था इसलिए आए, हम अपनी मर्जी से जुड़ गए। हमने कहा बुलाया? मैंने कहा पूछो मौज़िन हय्या अला सलाह का, आओ नमाज के लिए। अज़ान सुनी हम चले आए। मैंने कहा लेकिन एक चीज तुमने 3 चीजें हमसे पूछी, हमने कुछ कहा नहीं। मैंने कहा एक चीज मौलाना साहब आप भी बता दीजिए। बोले क्यों? हमने कहा आपके मुअज्जिन ने अजान से पहले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ाता, या हबीब अल्लाह पढ़ाता, वो क्यों? कहा तुम नहीं समझोगे। हमने कहा तो समझाओ ना। कहने लगा कि रसूलुल्लाह तशरीफ लाते हैं, वो हमारी मस्जिदों में आते, तुम्हारी मस्जिदों में नहीं। मैंने कहा अपनी बात पर अटल रहना अगर तुम एक बाप की औलाद हो। बोला क्या? अटल हूं। मैंने कहा अजान दी गई, सलाम पढ़ा गया, कहा? हमने कहा नबी तशरीफ लाए। बोला हाँ। हमने कहा नबी ने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी? कहता कि नमाज तो पढ़ी है। मैंने कहा तेरे पीछे पढ़ी है, तूने आजान दी, सलाम पढ़ा, रसूल को बुलाया, रसूल आ गए, नमाज तो तूने पढ़ाई,
कि मेरे रसूल ने पढ़ी तो तेरे पीछे पढ़ी है, यही इज्जत करते हो तुम रसूल की? मैंने तो नहीं देखा अल्लाह के रसूल मस्जिद में आए, और जब तुमने देखा आए तो कम से कम इतना ही कह देते, आइए या रसूल अल्लाह, आप आगे चलिए, हम खुश नसीब हैं। ये वहाबियों को कहां नसीब होगा? आप आइए और नमाज पढ़ाइए, हम आपके पीछे नमाज पढ़ना चाहते हैं। मेरे भाइयों, क्यों? मैंने उससे कहा क्यों नहीं कहा तुमने? कहता है हुजरे में चलो तो मैं अकेले में बताऊंगा। मैंने कहा हुजरे में चलो अकेले में बताओगे? सवाल तुम सबके सामने कर रहे हो हैं? वो तो पर्दा कर गए। हमने कहा पर्दा कर गए, फिर तुम बुलाते क्यों? कहा दुनिया से पर्दा कर गए। मैंने कहा अभी तो तुमने कहा वो मस्जिद में तशरीफ लाते हैं, जब दुनिया से पर्दा कर गए तो मस्जिद में, कहा तुम नहीं समझोगे। मैंने कहा तुम समझा नहीं पा रहे हो, तुम समझा नहीं पा रहे हो। अरे आप फैसला करो, ये दुनियावी 3 जिंदगी है। एक जिंदगी जो हमें और आपको मिल रही है, एक जिंदगी मरने के बाद और कयामत से पहले की जिंदगी, जब हम कब्रों से उठेंगे, उठने से पहले, कब्रों से जब दोबारा जिंदा उठाए जाएंगे उससे पहले की, यानी मर जाने के बाद कब्रों से दोबारा उठाए जाने से पहले पहले की ये जिंदगी, ये बरज़खी जिंदगी कहलाती है। ये जिंदगी जिसमें हम जी रहे हैं ये 3rd क्लास की जिंदगी है। आप फैसला करिएगा, ये 3rd क्लास की जिंदगी है। मरने के बाद जो जिंदगी शुरू होगी वो 2nd क्लास, यानी 3rd से ऊपर 2nd क्लास की जिंदगी होगी, क्योंकि अच्छे लोगों को इनामात मिलेंगे, नवाजिशें होंगी, और बुरे लोगों पर अजाब होगा। और फिर एक तीसरी जिंदगी जो मरने की, जो कयामत के दिन हमें है उठाया जाएगा, और हिसाब और किताब के बाद हमें जन्नत या जहन्नम। जो जन्नत में गए ये 3rd क्लास, ये 1st क्लास की पहली जिंदगी होगी, पहली जिंदगी, ये सबसे अच्छी जिंदगी है। और दूसरी जिंदगी वो है जो मरने के बाद बरज़खी जिंदगी, ये दूसरे दर्जे की है, और ये जिसमें हम है ये 3rd क्लास की जिंदगी है। अब मुझे ये बताओ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इंतकाल नहीं किए हैं और आप जिंदा हैं, तो क्या कोई आदमी चाहेगा कि 3rd क्लास की जिंदगी से छुटकारा मिलने के बाद फिर 3rd क्लास में ही रहे? वो तो ये चाहेगा कि तरक्की करके हम 2nd में जाएं, और 2nd वाला ये चाहेगा कि हम 1st क्लास में जाएं। मेरे भाइयों, फैसला करो, तुमने रसूल को 3rd क्लास में ही रखा, और हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1st क्लास आला इल्लीन के अंदर दारुल किरामा में, रसूल की रूह अपने रब्बे अजीम के पास है। तुमने रसूल को अपने ही पास रहने दिया, और हमने रसूलुल्लाह को रब्बे अजीम के पास माना। अब बताओ, जो अपने पास रसूल को बांधे रखा हुआ है वो रसूल की इज्जत कर रहा है, या जो रसूलुल्लाह को रब्बे अजीम के पास मानता है वो रसूल की इज्जत कर रहा है? तुम्हें मालूम नहीं है तुमने पंगा किससे लिया है। बहुत करीब रहता हूं बरेली से, 2 बार बरेली की जेल में जा चुका हूं। भेजने वाले भी तुम रहे और छुड़वाने वाले भी तुम। तुमको रखना भी गवारा नहीं हुआ। जेल में गया तो जेलर ने पूछा कि तुम क्या काम करते हो? मैंने कहा मैं तो कुछ जानता ही नहीं करूं। इन्हीं लोगों ने भेज दिया, इल्जाम लगा के चला गया। जेलों में जाना तो हमारी आदत बन चुकी है, हम तो उसको ससुराल कहने लगे हैं। चला गया। अब वो जेलर दूसरे दिन पूछता है कि तुम काम क्या करते हो, बताओ। कोई आटा गूंथता है, कोई रोटी पकाता है, कोई झाड़ू देता है, कोई ये करता है। तुम क्या काम करोगे? मैंने कहा मैं जानता ही नहीं हूं। बोले ऐसा कैसे होता है, कुछ तो काम करना पड़ेगा। मैंने कहा भैया मुल्ला मौलवी आदमी हूं, नमाज पढ़ाता रहा हूं, नमाज पढ़ा दूंगा। बोले अरे कोई इमाम नहीं है, तुम्हें नमाज के लिए रखा जाता है। मैंने कहा ठीक है। अब जब नमाज पढ़ाना मैंने वहां 5 टाइम की शुरू कर दी, तो ये ऊंची टोपी वाले जेलर के पास गए, मैं इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा, ये वहाबी है, ये ऊपर नियत मानता है। जेलर ने सबको बुलाया और हमें भी बुलाया। मैंने कहा भाई हम तो जैसे पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ेंगे, हम अपना तरीका थोड़ी बदल देंगे। जेलर ने उनसे कहा तो मैं तुम्हारा मौलवी कहां से लेके आऊं नमाज पढ़ाने के लिए? जो मौलवी मिला है वही तो नमाज पढ़ाएगा। करो, तुम्हें 1 दिन की जमानत में मैं छोड़ देता हूं, तुम अपने मौलवी से कहो कि कोई जुर्म करो आ रहा हो और पढ़ाओ। आओ यहां से, तुम ही नमाज पढ़ाओगे, चलो जिसको पढ़ना हो पढ़े। अब नमाज भी पढ़ाई, जुमा भी पढ़ाया, खुतबा भी दिया, तावीज गंडे सब पे बोलना शुरू किया, उतरवाए भी, कुछ लोगों को कन्वर्ट भी किया। 6 दिन के बाद उन्हीं के बड़े बड़े जुब्बा कोश लोग जेल में आए, कहने लगे कंप्रोमाइज कर लो। हमने कहा कैसा? कल मतलब ना आज के बाद तुम बोलना हमारे खिलाफ, ना हम बोलेंगे तुम्हारे खिलाफ। हमने कहा ठीक है, हमें क्या एतराज है, कंप्रोमाइज। क्योंकि आखिर में रास्ता वही था ही, कोई रास्ता नहीं, चाहे कितना लड़ो मरो कटो, आखिर में कंप्रोमाइज ही उसका रास्ता है। हमने कहा कर लो, तुम ही डाला था, तुम ही निकलवा रहे हो, हम क्या कर रहे?
उन्हीं लोगों ने जमानत भी करवाई। तुम्हें कहीं भी तो चैन मिलता नहीं है, कहीं तो रखो। तुम क्या समझते हो जेल में जाएंगे तो दावत और तबलीग का काम बंद हो जाएगा क्या? नहीं बंद होगा। ये सुन्नत रही है अंबिया की, सहाबा की, हमारे असलाफ की। मेरे भाइयों, हम नहीं डरते इन तमाम चीजों से, इतना जरूर कहते हैं पहचानने की कोशिश करो। अब वसीला क्या है? वसीले की बात चली थी। वसीला क्या है? दूर जितना आप जाएंगे उसके लिए वसीला चाहिए, जितना करीब जाएंगे उसके लिए वसीला नहीं। दिल्ली दूर है ट्रेन का, सऊदीया दूर है प्लेन का, वसीला लेना पड़ेगा। लेकिन ये मस्जिद जो आपके घर के करीब है, आपकी इस स्टेज के करीब है, अब मैं आपसे ये कहूं कि यार मुझे मस्जिद में नमाज पढ़ने जाना, आप कहेंगे चलिए, मैं कहूंगा हेलीकॉप्टर लेके आओ, वसीला चाहिए मुझे। तो आप क्या कहेंगे? ये तो मौलाना जर्जिस का एक पुर्जा ढीला है। इनको यूपी के हैं ना, तो यूपी में तो 2 ही पागल खाने हैं, एक आगरा में एक बरेली में। तुम दोनों जगह मेरे यहां से करीब है, तो या तो ये कहोगे इनका आगरा में इलाज कराओ या बरेली में इलाज कराओ। अरे मस्जिद करीब है मौलाना जर्जी साहब, आप यहां जाएंगे, इस मस्जिद के लिए आप हेलीकॉप्टर मांग रहे हैं? अरे पैदल चलिए ना। पता चला कि करीब के लिए वसीला नहीं लिया जाता, वसीला दूर के लिए लिया जाता है। अब ये फैसला तो आप खुद करो कि अल्लाह दूर है या अल्लाह करीब है। अगर अल्लाह दूर है तो वसीला लो, और अगर अल्लाह करीब हो तो उसको वसीले की जरूरत नहीं है। जैसे तुम्हें मस्जिद में या मस्जिद में जाने के लिए आपको वसीले की जरूरत नहीं। आओ कुरान से पूछते हैं कि अल्लाह दूर है या अल्लाह करीब। वइज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। आए मेरे हबीब, आए मेरे नबी, आए मेरे पैगंबर, मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें। वइज़ा सालका इबादी अन्नी, जब मेरे बंदे मेरे बारे में तुमसे पूछें कि बताओ अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है, तो उनको कह दो फइन्नी करीब, मैं उनके बिल्कुल करीब हूं। अल्लाह ने कहा फइन्नी करीब, मैं करीब हूं, करीब करीब। और एक जगह कहा मेरा बंदा जब मुझे पुकारता है मैं उनकी रगे दिल शहर रग से भी ज्यादा करीब होता हूं। पता ही नहीं चलता इसमें आवाज है किसमें आवाज है? मैं उसकी शहर रग से ज्यादा करीब हूं। देखिए अल्लाह कह रहा मैं शहर रग से ज्यादा करीब हूं। जितने दूर तुम जाते हो ना, अजमेर और हाजी अली को बहुत दूर हो गए, अल्लाह शहर रग से भी ज्यादा करीब है। तो अब आप ये बताओ करीब के लिए वसीला लेना पड़ेगा, जो करीब हो उसके लिए वसीला चाहिए। आप वसीला लो लेकिन दूर के लिए वसीला लो। अल्लाह तो करीब है, अल्लाह तो करीब है, ये वसीला आपका रॉन्ग है, गलत है। देखिए ये माइक है ना, ये वसीला है आवाज को दूर तक पहुंचाने का। अब कोई कहे मौलाना जर्जी साहब ये माइक क्यों लगाए हो, तो मैं यही कहूंगा कि दूर तक आवाज जाए। अच्छा इतने लोगों में तुम्हारी आवाज बगैर माइक के वसीले के नहीं जा सकती है, तो अल्लाह तक बगैर वसीले के कैसे चली जाती? कह सकता है ना। ये उसका जवाब ये है कि हमारी जबान कमजोर है, इतनी दूर मेरी आवाज नहीं जा सकती, और उतनी दूर जो लोग बैठे हुए हैं उनके कान कमजोर हैं, वो मेरी आवाज इतनी दूर से नहीं सुन सकते। कान भी कमजोर, जबान भी कमजोर। जब दोनों चीजें कमजोर हो तो पावर की जरूरत पड़ती है। लेकिन अल्लाह के मामले में ऐसा नहीं कहा जा सकता। हमारी जबान तो कमजोर है जो उस तक आवाज नहीं पहुंच सकती, लेकिन उसके कान कमजोर नहीं है कि वो हमारी आवाज न सुन सके। हमारा अकीदा जब हम अल्लाह को पुकारते हैं और उससे बेटा बेटी मांगते, चाहे कितना चुपके से मांगो, जैसे अभी एक दुआ मांगने जा रहा हूं, मैंने क्या मांगा आपने सुना, लेकिन मेरे रब ने सुन लिया, मेरे रब ने
اس لیے کہ یہ نام تمہارے رکھے ہوئے ہیں. تمہارے بنارس میں ایک بابا کا نام ہے ننگا بابا. یہ نام تم نے رکھا ہے, تم نے, ہم نے نہیں رکھا ہے. ہم نے نہیں. بریلی کے اندر چلے جاؤ, بابا کا نام ہے کتا بابا. 2 سال پڑھا ہوں, 2 سال بریلی کے اندر ایک بابا کا نام ہے کتا بابا. یہ تم نے رکھا, ہم نے نہیں. اس لیے گالی دینا تو ان کو دینا جنہوں نے یہ نام رکھے ہیں. ہمیں نہیں پڑے گی, لاکھ گالی تو ہمیں پڑے گی نہیں, انہی پہ پڑے گی جنہوں نے نام رکھے ہیں. جو مستحق ہوگا اس کا, ہم بری ذمہ. ہم تو وہ نام لے رہے ہیں جو لکھے ہوئے دیکھے ہیں. ہم تو وہ نام لے رہے ہیں جو تم نے لگا رکھے ہیں. پاکستان میں گیا, وہاں ایک بابا کا نام میں نے دیکھا, بابا کا نام دیکھا میں نے, کیا, کھوٹا بابا. اب بتاؤ بابا بھی کھوٹا ہو سکتا ہے؟ بنگلور میں گیا, لوگ مجھے دکھانے گئے, وہاں کے نوجوان لوگ, بنگلور میں دیکھا جنگلی بابا. یہ نام تم نے رکھے ہیں. آپ کے بمبئی میں ایک بابا کا نام ہے حاجی ملنگ. یہ ملنگ کیا ہوتی ہے؟ یہ ملنگ کس کو کہتے ہیں؟ تمہیں نام تک تو معلوم نہیں ان کے نام کیا. ملنگ, پلنگ, یہ سب نام رکھے ہو. گھوڑا, مٹکا, یہ سب نام تم نے رکھے ہو. ہمارے اٹاوا میں آ جاؤ, ایک بابا کا نام ہے گلہری بابا. یہ گلہری کبوتر کیا ہے؟ یہ سب یہ تم نے رکھے ہیں. ہم سے کہتے ہو یہ توہین کرتے. رب کعبہ کی قسم, بزرگوں کی جتنی توہین تم نے کی ہے, تم نے. اللہ کی قسم ہم بری ذمہ ہے. اہل حدیثوں سے زیادہ بزرگوں کا ادب, بزرگوں کا احترام کرنے والی قوم, برادری, مسلک, مکتب فکر کوئی نہیں ہے. ہم جب بھی کسی بابا کا نام لیتے ہیں تو ساتھ اس کے رحمت اللہ علیہ لگاتے ہیں. حاجی علی رحمت اللہ علیہ, نظام الدین اولیاء کے ساتھ رحمت اللہ علیہ, خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ. ہم ان کے لیے بھی نام لینے کے بعد دعا بھی کر دیتے ہیں, اللہ کی رحمت ہو ان کے اوپر. یہ سب بزرگ تھے, اللہ کے نیک بندے تھے. ہم نے ان کا جب بھی نام لیا, میرے بھائیو ادب سے لیا. تم نے جب بھی نام لیا تو کھوٹا بابا, ڈنڈا بابا, مٹکا بابا, جنگلی بابا, پتنگ بابا, ملنگ بابا, تم نے جب بھی نام لیے تو, اور تم اپنے آپ کو صفائی پیش کر رہے ہو کہ ہم بزرگ ادب کرنے والے ہیں. تم سے زیادہ بزرگوں کی توہین کرنے والا اس کائنات کی نظروں نے نہیں دیکھا ہے, اس چشمے فلک نے نہیں دیکھا ہے, زمین اور آسمان کی نظروں نے نہیں دیکھا ہے جتنا تم مذاق اڑاتے ہو اپنے باباؤں کا اور بزرگوں کا. یہ مذاق نہیں ہے. آئیے ذرا ایک چیز دکھاؤں, دیکھو, اور مقدمہ ٹھوکو, تیری کتاب لے کے پہنچوں گا. جاؤ, تیری کتاب ضبط ہو جائے گی. ذرا دیکھیے تو یہ کیا ہے. ایک واقعہ سنیے گا, میں اسی میں پڑھ کے بتلا رہا ہوں, میں نے بہت بار بتایا تھا. ایک واقعہ سنیے گا ذرا. کتاب کو تو دیکھ ہی لیا آپ نے. واقعہ دیکھیے. سید محمد یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جملہ صحابہ کرام کے بارے میں استعمال ہوا ہے, اور قرآن نے صحابہ کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی. لہذا یہ جملہ کسی اور کے لیے نہیں کہا جا سکتا ہے, کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا ہے یا نہیں ہوا, یہ اللہ بہتر جانے. لیکن صحابہ کے بارے میں جب قرآن کی آیت نازل ہو گئی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے, تو ان کے ہم کہہ سکتے ہیں یہ انہوں نے لکھا ہے. اب دیکھیے ذرا غور سے سنیے گا یہ واقعہ. سید محمد یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحب زادے مادرزاد ولی تھے. مادرزاد ولی, اماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی ولی, مادرزاد ولی تھے. ایک مرتبہ جب عمر شریف چند سال کی تھی, چند سال کا مطلب چند سال, 6-7 سال کی رہی ہوگی, چند سال کی تھی, باہر تشریف لائے, باہر یعنی گھر سے باہر نکلے, باہر تشریف لائے, اور اپنے والد ماجد کی جگہ تشریف رکھ لی. والد ماجد, ان کے باپ جہاں جس کرسی پر بیٹھتے تھے, لوگوں کو فتوے اتوے دیتے تھے, اس جگہ پر بیٹھ گئے. اور ایک شخص سے کہا, مادرزاد ولی ہیں, عمر 6-7 سال یعنی اتنی ہی رہی ہے, بچہ لکھا, بچے کی عمر کتنی ہو سکتی ہے, تو مادرزاد ولی تھے, ابھی چند سال کی عمر تھی, باہر تشریف لائے اور اپنے والد ماجد کی جگہ پر بیٹھ گئے, تشریف رکھی. ایک شخص سے کہا لکھ, یعنی کاپی قلم نکالو, لکھ. کیا لکھ؟ لکھ فلان فی الجنہ فلا جنتی. 5-6 سال کا بچہ لکھوا رہا ہے, فلاں فی الجنہ, فلاں جنتی, فلاں شخص جنت میں, یوں ہے, نام بنام بہت سے لوگوں کو لکھوا دیا. اس نے لکھ بھی دیا. پھر کہا لکھ. اب جب جنتیوں کو لکھوا چکے تو اب جہنمیوں کی لسٹ تیار کروا رہا ہے. کہ لکھ. کیا لکھ؟ فلان فی النار, فلاں شخص دوزخ میں. جو لکھ رہا تھا اس نے کہا, ہاتھ روک لیا اور فرمایا, آپ نے پھر فرمایا, اس سے کیا کہا, ہاتھ روک لیا. آپ نے پھر فرمایا انہوں نے نہیں لکھا.
آپ نے تیسری بار کہا، ارشاد کیا، انہوں نے پھر لکھنے سے منع کر دیا، نہیں لکھوں گا۔ بولے آپ جنت جہنمی کیوں لکھوا رہے ہیں؟ میں نہیں لکھوں گا۔ جنتی تو جس کو لکھوایا میں نے لکھ دیا، لیکن آپ جہنمی دوزخی میں نہیں لکھوں گا، دوبارہ کا نہیں لکھوں گا، تیسری بار کا نہیں لکھوں گا۔ اس پر فرمایا، انکار جب اس نے کر دیا تیسری بار تو کہا کیا؟ غصہ دیکھیے، غصہ دیکھیے، فرمایا انت فی النار، نہیں لکھے گا؟ کہا نہیں، کہا انت فی النار، تو بھی جہنمی۔ غور کرو، یہ لکھوا رہے ہیں، اس کا مطلب پورے مجمع میں سب سے زیادہ معتبر آدمی وہی تھا، اسی لیے تو اس سے کہا لکھو جنتی، اور کون جہنمی؟ لکھو جنتی۔ سب سے اچھا ابھی ان کی نظر میں وہی آدمی تھا جس سے لکھوا رہے جنتیوں کی لسٹ، اور جب جہنمیوں کو لکھوایا کہ فلان فی النار، تو اس نے کہا نہیں ہم نہیں لکھیں گے۔ کہا کہ لکھو، کہا نہیں لکھوں گا۔ جہنمی کیوں لکھوا رہے ہیں؟ آپ تو جس کو لکھوا دیں گے وہ تو جہنمی ہو ہی جائے گا، نہیں مت لکھوائیے۔ کہا لکھتا ہے کہ نہیں لکھتا؟ لکھ۔ کہا نہیں لکھوں گا۔ کہا انت فی النار، جو سب سے چہیتا تھا، سب سے لاڈلا تھا پورے مجمع میں، وہ سب سے زیادہ برا ہو گیا کہ تو بھی جہنمی۔ یہ سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں۔ ذرا حدیث اٹھائیے، اللہ کے رسول اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں، یہ مادر ذات ننگے ہے، ولی ہے، اور مادر ذات ولی، اماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی ولی، اور بچہ ہے، جنت و جہنم کا سرٹیفکیٹ بانٹ رہا ہے، اور ادھر اللہ کے رسول اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں فاطمہ عمل کر، کچھ عمل کر لے اس دنیا میں، سلینی من مالی ما شئت، دنیا میں جو چاہے مجھ سے مانگ لے میں دے دوں گا، لیکن انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، قیامت کے دن میں تیرے کام نہیں آ سکوں گا، قیامت کے دن میں تیرے کام نہیں۔ نبی اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں میں تیرے کام نہیں آ سکوں گا، یہ کہہ رہا تو جنتی تو جہنمی، نہیں لکھتا تو بھی جہنمی۔ تمہارے باپ کی حکومت چل رہی ہے، جس کو چاہو جنتی کہہ دو، جس کو چاہو جہنمی کہہ دو۔ اہل حدیث اس طریقے کے چٹکلوں اور اس طریقے کی باتوں کا انکار کرتا ہے تو ہم کافر ہو جاتے ہیں۔ اگر یہی انکار کرنے پر ہم کافر ہیں تو کہو ہمیں تمہارے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم رب پر کتنا اعتبار اور کتنا بھروسہ کرتے ہیں، اور رب العالمین کو ہم کیا سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیے، بیٹے نے جس کو جہنمی بنایا، اس کا باپ اس کو جنتی پھر کر رہا ہے، وہ بھی سن لیجیے۔ باپ بیٹے نے کہہ دیا انت فی النار، تو جہنمی، چل ہٹ، وہ گھبرا گیا۔ ان کے والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہوا، یہ تو بچہ ہی تھا، ان کے باپ کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت نے فرمایا انت فی النار کہا یا انت فی جہنم؟ ہائے ہائے، باپ نے کہا اچھا میرے بیٹے نے انت فی النار کہا تھا یا انت فی جہنم کہا، یعنی میرے بیٹے نے یہ کہا آگ میں یا یہ کہا جہنم میں، کیا کہا؟ تو اس آدمی نے کہا آپ کے بیٹے نے کہا انت فی النار، انت فی النار۔ فرمایا باپ نے کیا فرمایا؟ اچھا انت فی النار کہا کہ ہاں۔ حضرت نے فرمایا نہیں، اس کے باپ نے فرمایا میرے بیٹے نے جو کہا ہے میں اس کو بدل نہیں سکتا، میرے بیٹے نے جو کہا وہ ہو کر رہے گا، میں اس کو بدل نہیں سکتا، لیکن تجھے اختیار دے سکتا ہوں، آگ میں جلنا ہے تو دنیا کی آگ تجھے پسند ہے یا آخرت کی آگ پسند ہے؟ اس نے کہا دنیا کی آگ ہی مجھے پسند ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے، تو دنیا میں آگ میں جل کر مرے گا۔ لہذا ایسا ہی ہوا، اور اس کے گھر میں آگ لگ گئی، اور وہ آدمی اپنے گھر میں لگی ہوئی آگ میں جل کر مر گیا۔ اور پھر نیچے لکھا، غور کرنا، حدیث میں آگ کے جلے ہوئے کو بھی شہید فرمایا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بیٹے نے جس کو جہنمی کہا تھا، باپ نے اس کو شہید کر کا درجہ دیا۔ یہ حکومت چل رہی ہے، بیٹا جسی کو چاہے جہنمی بنائے، باپ جس کو چاہے جنتی کر دے، اور باپ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں لکھے کو بدل نہیں سکتا۔ قادری صاحب کہاں چھپے ہو تم؟ تمہیں معلوم نہیں ہے تمہارے گھر میں کیا ہے؟ اسی کتاب کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کے اندر زندہ ہے، نعوذ باللہ۔ یہاں تک لکھا ہے کہ نبی کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں نبی اکرم کو، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول قبر میں اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری بھی کرتے ہیں۔ اپنے گھر کی خبر لو، اے چشم کیا ہے فلک، ذرا دیکھ تو صحیح یہ گھر جو چل رہا ہے کہیں تیرا گھر تو نہیں؟ تم کون سے اسلام کی دعوت دے رہے ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ثابت کرنا چاہے؟ تو چلو اللہ کے رسول اپنی قبر میں زندہ ہیں، میں نے مان بھی لیا، چلو اللہ کے رسول اپنی بیوی سے ہم بستری کرتے ہیں، چلو میں نے مان لیا۔ اب تمہارے یہ مرید کھڑے ہو گئے قادری صاحب کے ساتھ، اور رات کے 2 بجے کہنے لگے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کھڑے ہو گئے اور اللہ کے رسول کا انتظار کرنے لگے۔
کوئی ضروری ہے کہ وہ تمہاری محفل میں آ جائیں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ ہم مستری کر رہے ہو تو تم نے ہی تو لکھا ہے. میں جانتا ہوں کہ تم ہمارے اس جملے پر بھی اعتراض کرو گے کہ یہ جملہ، لیکن یہ تم نے ہی تو لکھا ہے. نبی کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں اور نبی اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستر بھی ہوتے ہیں. ذرا غور کرو عقیدہ تمہارے کیا ہے اور کون سے عقیدے کی تم دعوت دینا چاہتے ہو. تمہارے بزرگ جس کا نام لیتے ہو تم اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت کہہ کر، میرے بھائیوں اس نے اسی کتاب کے اندر سیدی موسیٰ سہاگ کو اللہ کی بیوی بنا دیا ہے. اللہ کی بیوی چوڑیاں پہنا دی ہے. ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. کیا تم عقیدہ پیش کرتے ہو؟ کہتے ہو مولوی جرجیس رام نگرہ سے برقع پہن کے بھاگا. تیری آنکھیں اندھی تھی؟ ہو سکتا ہے تیرے پیر تو زندہ ہیں، انہوں نے خبر دی ہو تجھے. بھائی یہ خبر کون دے گا؟ مولوی جرجیس برقع پہن کر بھاگا. اس کا فیصلہ تو بس ایک جملے میں کر دیتا ہوں. جس نے یہ جملے کہے ہیں، آؤ تمہیں بھرے مجمع میں ڈنڈے کی چوٹ پہ مباہلے کا چیلنج دیتا ہوں. اگر میں برقع پہن کر بھاگا اور تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو الہ العالمین مجھے کینسر، کوڑ یا دنیا کی سب سے خطرناک بیماری میں مبتلا کر کے اس دنیا میں مار تاکہ میں لوگوں کے لیے عبرت بن جاؤں. اور اگر یہ غلط ہے تو بھی اور کہے کہ میں جانتا ہوں کہ تو برقع پہن کے بھاگا ہے، اور اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو میں بھی کینسر یا حیض یا کوڑ یا دنیا کی سب سے بڑی بری بیماری میں مبتلا ہو کر مروں. آؤ آؤ تمہیں چیلنج دیتا ہوں، مجھے ثابت کرو کہ میں برقع پہن کر بھاگا. مجھے ثابت کرو. تم نبیوں کو پردہ کراتے ہو، تم بزرگوں کو مرنے کے بعد کہتے ہو پردہ کر گئے. تمہارے یہاں پردے کیے جاتے ہیں، ہمارے ہاں اہل حدیث علماء ہمیشہ ڈنڈے کی چوٹ پر آزاد گھومتے رہے ہیں. جلسے کی پرمیشن اگر ڈی ایم کی طرف سے نہیں ہوتی ہے تب بھی میں اسی بستی میں ہوتا ہوں، اسی جگہ پر ہوتا ہوں، اسٹیج پر بیٹھتا ہوں. جیسے اٹوا میں ڈی ایم نے پرمیشن نہیں دی لیکن اسٹیج پر میں اس کے باوجود بھی بیٹھا. یہ الگ بات ہے کہ قانون کو میں نے ہاتھ میں نہیں لیا، بولا نہیں، لیکن بھاگا نہیں ہوں کسی جگہ سے. میرے بھائیوں آؤ، اگر تم سچے ہو سارے پیروں ولیوں کو بھی بلا لو اپنی مدد کے لیے. جاؤ ان سے بھی لے لو گواہی اور ثابت کرو کہ میں بھاگا ہوں برقع پہن کر. اور برقع لایا کون تھا؟ اس کے آگے بول دوں تو تم اسی جملے پر کیس کر دو گے. برقع لا کے دیا کس نے تھا؟ تمہارے گھر کی کسی عورت نے دیا ہوگا تبھی تو تمہیں معلوم ہے. تمہیں معلوم کیسے پڑا کہ مجھے برقع ملا ہے؟ بھاگا برقع پہن کر. یہ الزام اس حد تک تم گر گئے ہو کہ اپنی تقریروں میں اتنا بڑا جھوٹ کا سہارا لینے لگے ہو. میرے بھائیوں یہاں سے میں نے اپنی بات شروع کی تھی. یہ اسلام نہیں ہے، وسیلہ، جائز وسیلہ پکڑو، نماز روزہ یہ ہے. ایک اور چیز چلیے، ہمارے صاحب بولے تھے یہاں کے جنم دن مناؤ رسول کا. دلیل کیا دی؟ دلیل کے پیچھے مت پڑو. یہ جملے ہیں کہ نہیں؟ ارے دلیل کے پیچھے مت پڑو، بناؤ، جلوس نکالو، جشن مناؤ. ابلیس نے نہیں منایا، یہ دلیل. ارے ہمارا جرم کیا ہے؟ ہاں ہم آپ سے صرف اتنی سی بات کہتے ہیں کہ جنم دن اگر منایا گیا ہے یا جائز ہے تو کسی ایک صحابی کی دلیل دے دو، منانا شروع کر دیں گے. ہم تو بڑے پیار سے ایک بات کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ نہیں کر گئے، جب نبی اکرم کی روح اعلی علیین کے اندر داخل کر دی گئی اور اعلی علیین کے اندر بھی دارالکرامہ کے اندر داخل کر دی گئی، جب آپ اللہ کو پیارے ہو گئے اور جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنائے گئے. اسی وقت دفن ہونے سے پہلے 2 سال ان کی خلافت رہی. بس ایک دلیل دے دو. 12 ربیع الاول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ابو بکر کے زمانے میں 2 مرتبہ آیا اور 12 تاریخ اس کی 2 بار آئی. مجھے صرف ایک دلیل دے دو ابو بکر صدیق نے کبھی اپنے گھر میں روشنی کی ہو، کبھی اپنی مسجدوں میں ہری جھنڈیاں لگائی ہو، کبھی جشن منایا ہو، چراغاں کیا ہو، یا پھر یہ بتاؤ کہ ابو بکر صدیق کو محبت نہیں تھی. دونوں میں سے ایک بات کر دو بس. ابو بکر کو محبت تھی یا نہیں؟ اگر تھی تو جلوس کیوں نہیں نکالا؟ اگر تھی تو جشن کیوں نہیں منایا؟ بس دلیل ہی تو مانگ رہا ہوں، تم دلیل دے دو، ہم کل منانا شروع کر دیں گے. کہتے ابلیس نے نہیں منایا، یہ دلیل ہے. ابلیس نے نہیں منایا، یہ دلیل ہے. میرے بھائیوں
حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا, انہوں نے 10 سال خلافت کی. 10 سال تک خلافت کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال میں 10 مرتبہ 12 تاریخ آئی ربیع الاول کی, 12 تاریخ آئی. یہ وہ ہیں 12 ربیع الاول کو جنہوں نے جناب محمد رسول اللہ کی انتقال کی خبر سنی تھی تو تلوار میان سے باہر نکال لی تھی, اور یہ فرما رہے تھے 12 ربیع الاول کو تم 12 ربیع الاول کو چراغ جلاتے ہو, جشن مناتے ہو. حضرت عمر فاروق 12 ربیع الاول کے دن اپنے ہاتھ میں تلوار نکال کر کہتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ نبی کا انتقال ہو گیا تو ہم اس کی گردن اڑا دیں گے, اس کی گردن اڑا دیں گے. اور 12 ربیع الاول کو حضرت فاطمہ یہ فرما رہی تھی آج میرے ابو کے انتقال کا دن ہے, آج میرے اوپر مصیبتوں کے جو پہاڑ ٹوٹے ہیں, اگر وہ کسی پہاڑ کے اوپر بھی یہ غم ڈال دیے جاتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. حضرت فاطمہ فرما رہی ہے میرے ابو کے انتقال کے بعد میرے اوپر اتنی مصیبتیں آئیں کہ اگر وہ مصیبتیں کسی رات دن کے اوپر ڈال دی جاتی تو وہ دن بھی رات میں بدل جاتے. حضرت عمر تلوار میان سے نکالے ہوئے کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ انتقال ہو گیا تو اس کی گردن اڑا دیں گے. حضرت ابو بکر ایسے شخص ہیں جنہوں نے سنبھالا, فرمایا کہ عمر ہوش میں آؤ, اللہ کی قسم میرا رب میرے نبی کو 2 موتیں نہیں دے سکتا ہے. جو موت برحق تھی وہ آ چکی ہے, اللہ کے پاس جو جانا تھا وہ آ چکا ہے. اور مجمع عام میں اعلان کرتے ہوئے فرمایا تھا لوگوں غور سے سن لو, من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. تم لوگوں میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا, جملے دیکھو, من کان منکم یعبد محمدن, بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں, تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, جو ان کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے, فإن محمدا قد مات, محمد رسول اللہ کا انتقال ہو گیا. اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا, جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اللہ مرے گا نہیں, وہ زندہ ہے, ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ زندہ رہے گا, اور وہ اس کو موت نہیں آئے گی. یعنی نبی اکرم اللہ کو پیارے ہو گئے, اللہ کی جو عبادت کرتا تھا وہ سن لے اللہ زندہ ہے, وہ کبھی مرے گا نہیں. یہ کہہ کر بتانا چاہتا عمر ہوش میں آؤ, نبی اکرم دنیا میں نہیں رہے. تب حضرت عمر فاروق نے کہا مجھے ایسا لگ رہا تھا حضرت ابو بکر کے خطبے کو سن کر جیسے قرآن کی آیتیں آج ہی نازل ہو رہی ہوں. صرف حضرت عمر فاروق کو حضرت ابو بکر نے سنبھالا تھا, کسی نے اتنی ہمت نہیں دی. 10 سال 12 ربیع الاول آئی, لیکن کبھی حضرت عمر جنہوں نے اپنی ایک بیٹی دی ہو اللہ کے رسول کو نکاح میں حفصہ, لیکن کبھی بھی جشن منایا ہو, چراغ نہ جلایا ہو, لائٹیں نہ جلائی ہو, ہری جھنڈیاں نہ لگائی ہو. تم دلیل ایک دے دو, نبی کو چھوڑو ہم تو تیرے باپ کا بھی جشن منا لیں گے, دلیل تو دے. ہم وہ کریں جو ابو بکر نے کیا تو ہم گستاخ. تم کہتے ہو ابلیس نے نہیں, تم جانتے ہو قادری صاحب, تم نے کہا کہ ابلیس نہیں مناتا ہے, ابلیس نے نہیں منایا جن, یا وہ نہیں مناتا ہے. یہ جملے ابو بکر صدیق تک پہنچ رہے ہیں, یہ جملے عمر فاروق تک پہنچ رہے ہیں, یہ جملے عثمان غنی تک پہنچ رہے ہیں, یہ جملے حضرت علی تک پہنچ رہے ہیں. لیکن تمہاری قوم تو اس کو گستاخی نہیں مانے گی صحابہ کی شان میں, کیونکہ مٹھائیاں جو تم ان کی کھاتے ہو, ان کی عورتوں کو اپنے سامنے بٹھا کر جھاڑ پھونک جو کرتے ہو, اور جو خوبصورت عورت دیکھتے ہو اسی پر جنات کا اثر بتا دیتے ہو, یہ تمہیں گستاخی کا سرٹیفکیٹ تو دے گی نہیں. تمہیں معلوم نہیں ہے, تم یہ کہتے ہو کہ ابلیس نے نہیں منایا. میں تمہیں بتاتا ہوں ابو بکر نے بھی نہیں منایا, عمر فاروق نے بھی نہیں منایا. حضرت عثمان 12 سال خلیفہ رہے, 12 سال میں 12 مرتبہ ربیع الاول کی 12 تاریخ آئی, لیکن حضرت عثمان نے کبھی جشن نہیں منایا, کبھی عید میلاد النبی کا جلوس نہیں نکالا. تم کہتے ہو ابلیس نے نہیں منایا. یہ جملے عثمان غنی تک پہنچ رہے ہیں, تمہیں نہیں معلوم تم صحابیوں کی شان میں جوش میں کتنی گستاخی کر جاتے ہو. لیکن یہی بات اگر ہم کہہ دیں تو ہم صحابہ کے شان میں گستاخی کرنے والے ہو جائیں گے, ہم رسول کے منکر ہو جائیں گے. ہاں تمہاری قوم تمہیں شب برات پہ حلوہ کھلائے, محرم پہ کھچڑا کھلائے, ارے تم نے تو ان کو مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑا. تیجا کھا جاؤ مرنے کے بعد, پھر 10واں کھا جاؤ مرنے کے بعد, اب کہنے لگے 20واں بھی کھلاؤ. جو قوم 20ویں کے بعد 40واں بھی کھا لیتی ہو, اور اب کہنے لگے برسی کھلاؤ, تو یہ قوم تمہیں گستاخی کا سرٹیفکیٹ کیسے دے گی؟ تم تو
100 खून भी तुम्हारे ऊपर कर लो माफ है, ये कौम तुम्हारी बड़ी इज्जत करती है, इसको मालूम नहीं है। तुम कहते हो इब्लीस ने जन्मदिन नहीं मनाया, तुम्हें मालूम है उस्मान गनी को एक नहीं 2 बेटियां दी थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। पहली बेटी बीवी का जब इंतकाल हो गया तो हजरत उस्मान ने को अल्लाह के रसूल ने दूसरी भी दे दी, और दूसरी का भी इंतकाल हो गया तो रोने लगे। हजरत उस्मान से अल्लाह के नबी ने फरमाया था, आए उस्मान इतना कलेजा तुमने मेरा ठंडा किया है, अगर मेरे पास 40 बेटियां भी होती और एक एक करके इंतकाल कर दी जाती तो एक एक करके मैं तेरे निकाह में देता जाता। इतना जिसने कलेजा ठंडा किया हो नबी का, आहा। लेकिन जब नबी अकरम इस दुनिया से चले गए, 12 साल उस्मान खलीफा रहे, लेकिन अपने घर में 12 रबीउल अव्वल को कभी जलूस नहीं निकाला, अपने घर में कभी हरी झंडियां नहीं लगाई, रोशनी नहीं की है। मेरे भाइयों क्या इनको मोहब्बत नहीं थी? तुम कहते हो इब्लीस ने नहीं मनाया, हजरत अली ने भी नहीं मनाया। 5.25 साल खलीफा रहे, 5.25 साल में 5 बार न सही तो 4 बार तो रबीउल अव्वल की 12 तारीख आई होगी, कभी जिंदगी में जुलूस नहीं निकाला। अरे सब छोड़ो, कादरी साहब तुम्हारे इमाम जिसके तुम मुकल्लिद हो, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने भी कभी अपने घर में जश्न नहीं मनाया, कभी उन्होंने अपने घर में हरी झंडियां नहीं लगाई। अब बताओ तुम्हें ये कहते हुए कैसा लगेगा? इब्लीस ने जन्म नहीं मनाया, इब्लीस ने जश्न नहीं मनाया, अब बताओ तुम्हें कैसा लगेगा? तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे ही जुमले कहां कहां पहुंच जाते हैं, लेकिन तुम्हारी कौम सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह नारे में उसको भुला देती है। वो बेचारी भोली भाली है, क्योंकि तुम्हारे मौलवियों ने फतवे दे रखे, जिसको कुरान पढ़ना ना आता हो सीखने की जरूरत नहीं, उंगली चलाते रहो सवाब मिलता रहेगा। तो बेचारी कहां तुमसे सवाल करे? तुमने पहले ही कह दिया है कुरान को समझना तुम्हारे बस की बात नहीं, हदीस को समझना तुम्हारे बस की बात नहीं। मुल्ला मौलवी जो कह रहे हैं मान लो, तुमने पहले ही इनको दूर कर दिया है। ये तुमसे सवाल करें तो कहां से सवाल करें? हम दलील मांग रहे हैं, तुम कह रहे हो इब्लीस ने जन्मदिन नहीं मनाया, इब्लीस ने जश्न नहीं मनाया। तुम जानते नहीं हो मेरे भाइयों कि तुम क्या कह रहे हो और कहां तक पहुंच गए हो और कहां तक चले जा रहे हो। हम सलातो सलाम के कायल हैं, लेकिन वो सलातो सलाम नहीं जो तुम पढ़ते हो मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व हबीबिना व शफीना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, अहमबती ने लाके खंबा जोड़ा। अब ये कहां है? कौन सी हदीस में ये जुमले हैं? कौन सी हदीस में जुमले? अच्छा ईमानदारी के साथ बताओ, जो तुम खड़े होके पढ़ते हो, ऐसे खड़े हो गए ना, अस्सलातो अस्सलामु अलैका, झूम झूम के लगता जैसे पूरी दुनिया का जिन्नात इसी के ऊपर आ गया हो, ऐसा पढ़ते हैं झूम झूम के, अस्सलातो अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ऐसे पढ़ते हो, झूम झूम के पढ़ेंगे, ऐसा लगता है जैसे जिन्नात इन्हीं के ऊपर। सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास नहीं था जो इनके पास आ गया, ऐसा लगता है। अब ये सलाम पढ़ रहे हो, यही सलाम हम भी पढ़ते हैं, अल्लाह की कसम पढ़ते हैं। क्या मतलब हुआ? सलातो सलाम हो रसूल आप पर, यही तो मतलब हुआ। तर्जुमा उर्दू में करो तो यही तो हुआ, सलातो सलाम हो अल्लाह के रसूल आप पर। और हम भी यही पढ़ते हैं नमाज में, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, बिल्कुल वही जुमला, आए नबी सलाम हो आप पर। फर्क इतना है तुम खड़े होकर पढ़ते हो, हम बैठकर पढ़ते हैं। फर्क इतना है तुम आला हजरत का सिखलाया हुआ पढ़ते हो, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह का बतलाया हुआ पढ़ते हैं। फर्क इतना है तुम मेड इन इंडिया पढ़ते हो, हम मेड इन अरब पढ़ते हैं। गाली क्यों देते हो? ये तो अपनी अपनी किस्मत है, किसी को मेड इन इंडिया मिला, किसी को मेड इन अरब मिला, ये तो अपनी अपनी तकदीर है। जलते क्यों? हम तो खुश हैं। तुम भी सलाम पढ़ो, हम भी पढ़े, तुम खड़े होके पढ़ो, हम बैठ के पढ़े, तुम हफ्ते में 1 दिन पढ़ो, महीने में 1 दिन पढ़ो, यहां जहां चिकन और मटन बिरयानी मिल जाए वहां पढ़ो। हम 1 दिन में 5 मर्तबा नमाज में पढ़े, सुन्नतों में पढ़े, कौन नबी पर कितना दरूद पढ़ता है आओ जरा गिन लो। तुम खड़े होकर पढ़ो, हम बैठ के पढ़े। तुम खड़े होकर इसलिए पढ़ते हो क्योंकि तुम्हें तुम्हारे आकाओं ने यही बताया, हम बैठकर इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने यही बताया। मेरे भाइयों फर्क इतना है कि तुमने अपना सबसे बड़ा बुजुर्ग नबी को हटाकर
اور اپنا مرکز کسی اور کو بنا لیا اور اپنا بزرگ نبی کو چھوڑ کر کہیں اور بھی بنا لیے اور ہماری نظر محمد رسول اللہ کی تعلیم پہ پڑی تو ہمیں رسول سے بڑا بزرگ کوئی نظر ہی نہیں آیا. فرق اتنا ہے, بس فرق اتنا ہے. میرے بھائیوں بتاؤ کون سا جرم کر دیا ہم نے؟ یہ صلاۃ و سلام ہم بھی پڑھتے ہیں اور تم بھی پڑھتے ہیں. تم کھڑے ہو کے پڑھتے ہو, ہم بیٹھ کے پڑھتے ہیں. عید میلاد وہ جو تم کرتے ہو میرے بھائیوں, ابو لہب بھی جشن منایا تھا. تم کہتے ہو ابلیس نے نہیں منایا. ابو لہب اس نے تو منایا تھا. اللہ کے نبی جب 12 تاریخ کو تمہارے عقیدے کے مطابق جب 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تو سب سے پہلے اللہ کے نبی نے اپنی ماں آمینہ کا دودھ پیا اور چند دنوں کے بعد پھر ابو لہب کی لونڈی صوبیہ کا دودھ پیا اور مولانا صفی الرحمان صاحب نے تحقیق کے بعد نام لکھا سویبہ کا دودھ پیا. ابو لہب کی لونڈی نے جب خبر دی اپنے آقا کو, ابو لہب کو, آج تمہارے گھر میں تمہاری بھابھی نے عبداللہ کے بیوی نے آمینہ نے بیٹا پیدا کیا, جنم دیا, بیٹے کو جنم دیا, تو ابو لہب اتنا خوش ہوا یہ سن کر محمد آج میرے گھر میں میرا بھتیجا ہے. ابو لہب اتنا خوش ہوا کہ مارے خوشی میں جو چادر اس کے, جو نیا کپڑا اس کے جسم پر تھا, اس نے اپنی لونڈی کو دے دیا کہ تو نے مجھے بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے اور آج تجھے ایک اور انعام دیتا ہوں, اور وہ انعام یہ ہے کہ تجھے میں اپنی غلامی سے نکال رہا ہوں, تو آزاد ہے. آج کے بعد تو میری غلام نہیں, میری لونڈی نہیں, نکال دیا اس کو, اپنی غلامی سے آزاد کر دیا. میرے بھائیوں کتنا اچھا جشن منایا تھا رسول کی, نبی کی پیدائش پر. ابو لہب نے جشن منایا, خوشی منائی نبی کی پیدائش پر, لیکن ملا کیا؟ جانتے ہو کیا ملا ابو لہب کو؟ اگر خوشی منانا ہی سب کچھ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس خوشی کی بنیاد پر ابو لہب کو بخش دیا ہوتا. لیکن کیا کہا؟ تبت یدا ابی لہب وتب, ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں, تو بھی برباد ہو جا, تو بھی ہلاک ہو جا. یہ دیا اللہ تعالیٰ نے. پتا چلا کہ خوشیاں منانا پیدائش پر نہ تو یہ اسلام ہے, اور اگر یہ اسلام ہوتا تو ابو لہب کو بھی جنت ملتی. میرے بھائیوں ابو لہب رسول نبی کی پیدائش پر, محمد ابن عبداللہ کی پیدائش پر جشن مناتا. وہ نبی کو, محمد کو تو مانتا تھا لیکن محمد کی نہیں مانتا تھا. یعنی اس نے محمد ابن عبداللہ کی پیدائش پر خوشی کا اظہار تو کیا, لیکن اس نے محمد رسول اللہ کی حیثیت سے رسول اللہ کو قبول نہیں کیا. لہذا اسلام رسول کی پیدائش پر خوشی منانے کا نام نہیں ہے, بلکہ رسول جو لے کر آئے ہیں اس پر عمل کرنے کا نام اسلام ہے. اور یہی اسلام ہم نے آپ کے سامنے دیا ہے, یہی اسلام ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے, یہی اسلام جو اللہ کے رسول نے دیا, اور اسی اسلام سے اللہ راضی اور خوش ہو گیا. جہاں تک علم غیب کا تعلق ہے میرے بھائیوں, آپ بھی وہی مانتے ہو جو ہم مانتے ہیں. اللہ کی قسم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم صرف کہتے ہو اتنا کہ اللہ کے رسول کو علم غیب تھا. ما کان وما یکون کا علم تھا. دنیا جب سے بنی ہے تب سے لے کر قیامت تک شجر حجر, سمندر میں کتنی مچھلیاں ہیں, درختوں میں کتنے پتے, سب کا علم تھا. یہ تم عقیدہ رکھتے ہو, لیکن جب سوال کیا جاتا ہے کہ یہ بتاؤ, جب حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگ رہی تھی اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے جب مذاق اڑایا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ اتنے پریشان رہے. آپ کہہ سکتے تھے آئے عبداللہ ابن ابی تم جھوٹ بول رہے ہو, ہماری بیوی عائشہ پاک دامن ہے, پاک دامن, کیونکہ مجھے علم ہے, میں علم غیب رکھتا ہوں, مجھے معلوم ہے. اتنا بڑا الزام لگ رہا ہے. نبی کی بیوی اما عائشہ کو پتا چلا تو گھر سے اللہ کے رسول سے اجازت لے کر اپنے گھر چلی گئی. کچھ دنوں کے بعد جب اللہ کے رسول اپنی بیوی کے پاس گئے اور حضرت عائشہ سے پوچھا, عائشہ غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں, تمہارے بارے میں جو افواہیں اڑ رہی ہیں مجھے صرف اتنا بتا دو کہ تم اس میں ملوث ہو یا نہیں. ایک نبی اپنی بیوی سے پوچھ رہا ہے اور تم کہتے ہو عالم الغیب, عالم الغیب. ذرا مجھے بتاؤ یہ کون سا علم غیب تھا؟ نبی اپنی بیوی کے دہانے پر اور سراہنے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور پوچھ رہے بیوی تمہارے بارے میں ایسے الزام, مجھے بتاؤ. حضرت عائشہ ایک ہی جواب دیتی ہے, اے اللہ کے رسول, اگر میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ ہاں میں نے یہ کام کیا ہے اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے بالکل پاک دامن ہوں,
تو ابھی آپ فوراً میری بات مان لیں گے کیونکہ یہ بات ہی ایسی ہے اور لوگوں نے اتنی اڑا دی ہے کہ اس کے بارے میں آپ کا دل جم گیا ہے. ابھی میں کہہ دوں ہاں مجھ سے یہ کام ہوا ہے تو ابھی آپ مان لیں گے, اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں نے نہیں کیا اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میں نے نہیں کیا, تب بھی آپ کو بھی اتنی جلدی یقین آنے والا نہیں, کیونکہ لوگوں نے اس کے خلاف بہت سی باتیں آپ کے دل میں بٹھا دی ہیں. میرے معاملے میں اللہ کے سپرد کرتی ہوں, بس میرا معاملہ بہت جلدی اللہ پر منکشف کر دے گا, اللہ ہی آپ کو باخبر کر دے گا. حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے یہ امید نہیں تھی, اتنا تو میں جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ضرور میرے نبی کو خواب میں دکھلا دے گا کہ میں پاک دامن ہوں, لیکن مجھے یہ امید نہیں تھی کہ میرے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوں گی. اللہ میری برات اور پاک دامنی کے لیے جبرائیل کو بھیج کر 18 آیتیں نازل فرمائے گا. اللہ کے رسول وہیں بیٹھے ہوئے, پیشانی پہ پسینہ آنے لگا. اما عائشہ سمجھ گئی کہ اللہ کے رسول پر جب وحی آتی تھی تو ایسا ہی حال ہو جاتا تھا, سخت سردیوں میں پسینہ آنے لگتا تھا. اللہ کے رسول بیٹھے ہیں, پسینہ ٹپک رہا ہے, آپ بوجھل, آپ بھاری سے ہو گئے, آپ کا سر بوجھل ہو گیا. حضرت عائشہ سمجھ رہی ہیں. ابو بکر صدیق گھبرا گئے, ان کی بیوی یعنی اما عائشہ کی ماں گھبرا گئی, پتہ نہیں جبرائیل کون سی خبر لے کے آ رہے ہیں, پتہ نہیں میری بیٹی کے بارے میں کیا اللہ بتائے. لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں بالکل نہیں گھبرائی, اس لیے کہ جب میں نے یہ کام کیا ہی نہیں تو میں کیوں گھبراؤں. تھوڑی دیر کے بعد جب 18 آیتیں نبی کے اوپر نازل ہو چکی تو اللہ کے رسول مسکراتے ہوئے اٹھے, کہنے لگے عائشہ خوش ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ نے تمہاری پاک دامنی کا اعلان کر دیا, مجھے باخبر کر دیا, یہ آیتیں تمہارے بارے میں نازل ہوئی. حضرت عائشہ کی ماں کہنے لگی اے عائشہ اٹھو, جلدی اٹھو اور اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کرو. تم کیا جانو قادری صاحب, تمہارے چیلے اور چپاٹے کیا جانے, تم نے ان کو اتنا بے وقوف بنا دیا ہے. حضرت عائشہ نے جو جواب دیا تھا وہ تمہیں بتاتا ہوں. حضرت عائشہ کی ماں کہہ رہی ہیں تمہارے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی, اللہ نے پاک دامنی کا اعلان کر دیا, عائشہ تم نے اٹھو اور نبی کا شکریہ ادا کرو. حضرت عائشہ نے یہ کہہ کر ٹھکرا دی اپنی ماں کی بات, میں نبی کا کیوں شکریہ ادا کروں, میں محمد رسول اللہ کا کیوں شکریہ ادا کروں, یہ بھی تو انہی لوگوں کے باتوں میں آ رہے تھے. میں تو شکریہ اس ذات کا ادا کروں گی جس نے میری پاک دامنی کا اعلان کیا, میں بھی شکریہ اس کا ادا کروں گی جس نے مجھے پاک دامن ثابت کر دیا. بیوی رسول اللہ کے شکریہ کو ریجیکٹ کر رہی ہے اور اللہ کا شکریہ ادا کر رہی ہے. تم غور سے پڑھو تمہیں سب وہابی نظر آئیں گے. بیوی ریجیکٹ کر رہی ہے, میں رسول اللہ کا شکریہ ادا کیوں کروں, یہ تو مجھ سے پوچھنے آ گئے تھے, میں تو شکریہ اس کا ادا کروں گی جس نے میری پاک دامنی کے لیے قرآن میں 18 آیتیں نازل فرمائی ہیں. میرے بھائیوں ذرا تصور ادا کرو, تصور کرو, حضرت عائشہ اٹھتی ہے, وضو بناتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکریہ کو ادا کرنے کے لیے 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کرتی ہیں. یہ شکریہ ادا کیا اپنے رب کا. کہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علم غیب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ علم غیب تھا تو آپ اپنی بیوی کے دانے پر ارے بکنے دو, تم نہیں پاک دامن ہو, لیکن آپ خود پریشان رہے. اور حضرت عائشہ بھی گھر چھوڑ کے چلی آئی تھیں کہ اللہ کے رسول میری طبیعت خراب ہے, روزانہ اس طریقے کی باتیں سن رہی ہوں, کیا میں اپنی امی کے گھر چلی جاؤں؟ اور اللہ کے رسول نے خوشی خوشی اجازت دے دی. ذرا سنو اور سوچو ایک ایک دن رسول کے اوپر کتنا بھاری گزر رہا ہوگا, کیونکہ منافقوں نے الزام لگانا شروع کر دیے. اے اللہ کے رسول آپ تو بہت جلدی زنا کی سزا دینے پر راضی ہوتے ہیں, دو اپنی بیوی کو کون سی سزا دو گے, عائشہ کو سزا دو. لیکن اللہ کے رسول کو کوئی گواہ نہیں مل رہا تھا کہ جو یہ کہہ سکے کہ میری آنکھوں کے سامنے یہ ہوا ہے, کیونکہ 4 گواہ چاہیے تھے. اس لیے صرف فیصلہ کرنے والی ذات اللہ ہی کی تھی, اور اللہ نے فیصلہ کر دیا, اور بالکل صحیح فیصلہ کر دیا کہ عائشہ پاک دامن ہے, پاک دامن. میرے بھائیوں اسی لیے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول کو وہی درجہ جو رسول کا ہے. عالم الغیب ذات صرف اللہ کی ہے, اللہ کی ہے. رسول کو علم تھا لیکن اتنا ہی جتنا اللہ نے بتایا تھا. ما کان وما یکون کا علم نہیں. نماز پڑھا رہے ہیں ظہر کی 4 رکعت, ظہر خمسن 5 رکعت پڑھا دیا, ظہر کی نماز 4 کے بجائے 5 پڑھا دیا, سلام پھیرا. صحابہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کیا نماز بڑھا دی گئی, ازیدہ فی الصلاۃ کیا نماز بڑھا دی گئی؟ اللہ کے رسول نے کہا قال وما ذاک, نہیں کیا بات ہے. فرمایا آپ نے 5 پڑھا دی, آپ نے فوراً سجدہ سہو کیا, 2 سجدے کیے اور اس کے بعد سلام پھیرا, اور سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ انما انا بشر انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی. ذرا غور کرو
ہزاروں حدیث کے الفاظ پر آپ نے فرمایا میں بھی ایک بشر ہوں جیسے تم ایک بشر ہو، میں بھی ایک انسان ہوں جیسے تم ایک انسان ہو، انسا کما تنسون، میں بھی بھولتا ہوں جیسے تم بھول چک تم سے ہوتی ہے۔ پھر فرمایا جب میں بھول جایا کروں تو یاد دلا دیا کرو، اگر عالم الغیب ہوتے تو آپ کو معلوم ہو جاتا کہ میں نے 4 کے بجائے 5 رکعت پڑھائی ہے۔ صحابہ یاد دلا رہے ہیں، صحابہ یاد دلا رہے ہیں۔ صحابہ علم غیب کی بات کرتے ہو میرے بھائیوں، کچھ کافر نبی اکرم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا قبیلہ مائل با اسلام ہے، اسلام کی طرف جھک رہا ہے، اگر تھوڑے سی محنت کر دی جائے اور آپ کے صحابہ پہنچ جائیں تو ہمارا قبیلہ پورا کا پورا اسلام لے آئے گا۔ آپ اپنے کچھ صحابہ کو بھیج دیجئے، 70 قرہ کی جماعت، 70 قاریوں کی جماعت اللہ کے رسول نے بھیج دی، جاؤ ان کا قبیلہ اسلام کی طرف مائل ہے، آپ ان کو اسلام کی دعوت دو۔ 70 قاریوں کو بھیج دیا اللہ کے رسول نے، لیکن ان کافروں نے اس قبیلے میں پہنچنے سے پہلے ہی پہلے ان 70 لوگوں کو پکڑا اور راستے میں قتل کر دیا، 70 صحابہ کو شہید کر ڈالا۔ نبی اکرم کو جب یہ اطلاع ملتی ہے 1 مہینے تک قنوت نازلہ پڑھتے ہیں اور رکوع کے بعد دعا پہ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں لا تو ان کو برباد کر دے، شتت شملہم دمر دیارہم، یہ تمام دعائیں نبی اکرم کر رہے ہیں۔ آپ بتائیے کہ اگر اللہ کے رسول کو علم غیب ہوتا تو آپ ان 70 قاریوں کو کیوں بھیجتے؟ کیونکہ آپ کو پہلے ہی سے معلوم ہوتا کہ یہ لوگ ان کی نیتیں خراب ہیں اور یہ قتل کر دیں گے ہمارے صحابہ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نیند کیسے آئی ہوگی جب یہ سنا ہوگا کہ ہمارے 70 وہ بھی پڑھی لکھی جماعت جن کو اتنی محنت سے پڑھایا، ان پر محنت کی گئی اور پڑھ لکھ کر وہ تیار ہوئے تھے کہ یہ اسلام کی شعائیں پھیلائیں گے چاروں طرف، ایک علمی سرمایہ ختم کر دیا گیا اور صحابہ کو 70 صحابہ کو شہید کر دیا گیا۔ پوچھو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول کو علم غیب ہوتا تو آپ بھیجتے؟ میں بھی مانتا ہوں علم تھا، لیکن اتنا ہی جتنا اللہ نے بتا رکھا تھا، اور جو نہیں بتایا وہ نہیں تھا۔ جیسے یہ نہیں معلوم تھا قیامت کتنے سالوں کے بعد آئے گی، نہیں بتایا، بس اتنا بتایا گیا جمعہ کا دن ہوگا، محرم کی 10 تاریخ ہوگی تو آپ نے اتنا ہی بتایا، اور جو نہیں معلوم تھا وہ آپ نے نہیں بتایا۔ میرے بھائیوں پوچھا جا رہا بار بار بتاؤ قیامت کب آئے گی، کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ آپ برابر کہتے رہے، یہ نہیں کہا کہ مجھے معلوم ہے لیکن میں بتاؤں گا نہیں، یہ نہیں کہا۔ جنگ خیبر کا وہ موقع اٹھاؤ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، جنگ خیبر ایک یہودیہ عورت دعوت کر رہی ہے اور اللہ کے نبی اس کی دعوت میں شریک ہو رہے ہیں۔ ایک یہودیہ عورت دعوت کر رہی ہے اور آپ اس کی دعوت میں شریک ہو رہے ہیں، اور اس یہودیہ عورت نے کھانے میں زہر ملا دیا۔ نبی کو مارنے کا پلان، نبی اکرم کو قتل کرنے کا پلان، کھانے میں زہر ملایا۔ اللہ کے رسول نے لقمہ اٹھایا، شوربے میں ڈالا، اٹھایا اور منہ میں رکھ لیا۔ وہیں حضرت بشیر بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی ایک لقمہ اٹھایا اور کھایا، لیکن ان کو بھی ذائقہ عجیب لگا، وہ تھوکنا چاہتے تھے، لیکن دیکھا نبی اکرم میرے سامنے بیٹھے ہیں، ان کے سامنے منہ کا لقمہ تھوکنا اچھی بات نہیں، بے ادبی ہوگی، وہ نگل گئے اور حضرت بشیر اسی زہر کے اثر سے انتقال فرما گئے۔ اللہ کے رسول نے منہ میں لقمہ رکھا، زہر کا کچھ ذائقہ برا لگا، سمجھ گئے، آپ نے اس کو نکال کے تھوک دیا۔ جب اللہ کے رسول کا مرض الموت انتقال کا وقت شروع ہوا تو آپ اپنی بیوی سے کہتے تھے عائشہ مجھے میری وہ رگے، وہ زہر رگے کاٹ رہا ہے، میری جان نکلی جا رہی ہے، زہر وہ اپنا اثر دکھلا رہا ہے جو مجھے خیبر کے موقع پر یہودی عورت نے کھلا دیا تھا، کھلایا تھا۔ اگر آپ کو علم غیب ہوتا تو آپ وہ زہر آلود گوشت کیوں کھاتے یا کیوں منہ میں رکھتے؟ آپ کو پہلے ہی سے معلوم ہو جاتا کہ اس میں۔ میرے قادری صاحب بڑی عزت اور احترام کے ساتھ میں کہتا ہوں یہ ڈھکوسلے بند کرو، امت کو بانٹنے کا کام بند کرو، بند کرو۔ قرآن صاف کہتا ہے مفاتیح الغیب اللہ کے پاس ہے، عندہ اللہ کے پاس ہے، تمام غیب کی کنجیاں، تمام غیب کی چابیاں اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی کے پاس۔ عندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو، اللہ کے علاوہ ان کو کوئی نہیں جانتا۔ یہ ہے دلیل جو آپ کے سینے پہ چڑھ کے وار کر رہی ہے، لا یعلمها الا هو، غیب کی کنجیاں اور چابیاں اللہ کے پاس ہیں، لا یعلمها الا هو، ان کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور جو آپ کہتے ہو، آپ نے بتایا قیامت سے پہلے یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، اور قیامت تک کی خبریں دی ہیں، اس کو علم غیب کہنا بالکل بے وقوفی ہے۔ آج ایگزٹ پول بتلا رہا ہے دلی کے اندر کیجریوال کی سیٹیں زیادہ آ رہی ہیں، اب کہہ دو کہ
ابھی تو چناव بورڈ گنا نہیں کیا ایگزٹ پول کو علم غیب ہے؟ کہہ دو، آپ کہہ دو گے؟ حالات نے بتا دیا، ایگزٹ پول نے بیان کر دیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایگزٹ پول کو یا ان کے چلانے والوں کو علم ہو گیا۔ اگر میرے ساتھی کوئی لشکر طیبہ کا آدمی آ جاؤ کہہ دے جرجیز کل دیکھنا میں لال قلعے پہ حملہ کروں گا، مروں گا، بم بسفوٹ باندھ لوں گا، اور میں آج کہہ دوں کل دیکھنا لال قلعے پہ کیا ہوگا، بم بسفوٹ ہوگا، ایک لڑکا مرے گا بم، اور کل وہ ایسا حادثہ ہو جائے تو آپ کیا کہو گے؟ مولانا جرجیز کو علم غیب ہے؟ نہیں، کیونکہ مجھے بتا دیا گیا، ایک دن پہلے ہی اس نے مجھے بتا دیا تھا، اس لیے نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کو بتا دیا کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا، تو جب بتا دیا گیا تو علم کہاں؟ جو چیز بتا دی جائے تو علم کہاں ہے؟ علم تو اس کو کہتے ہیں جو خود سے حاصل ہو، جب اللہ نے نبی کو بتا ہی دیا تو علم کیسے ہے؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے صاف کہا ہے ما ینطق عن الہوی، میرا نبی اپنی طرف سے کچھ بولتا ہی نہیں ہے جب تک میری اجازت نہ ہو، اور جب میری اجازت ہوتی ہے تب بولتا ہے۔ تو جب اللہ کے رسول نے قیامت تک کی جتنی باتیں بتائی ہیں یہ اللہ کے حکم اور اللہ کی اجازت اور جبرائیل کی آمد کے بعد بتائی ہیں، تو یہ علم کہاں ہے؟ اس کو آپ علم غیب کیوں کہہ رہے ہو؟ بتائی ہوئی چیزیں علم غیب نہیں ہوتی ہیں، علم غیب، اور نہ ہی وہ یہاں اس میں پڑھیے تو آپ کو ایسے ایسے واقعات ملیں گے میرے بھائیوں کہ ہم آپ کو بس یہ 2 واقعات ہی کافی ہیں، ورنہ میں نشان تو بہت سی جگہ لگا کے لایا تھا۔ وہ چوڑیاں پہن رہے ہیں صاحب، سیدی موسیٰ سہاگ، اور کسی نے ان سے کہا کہ بھائی یہ جنانہ وضع اچھا نہیں ہے، کیوں تم عورت بنتے ہو؟ اللہ کے رسول نے منع کیا، تو انہوں نے اتار دیا، چلو مسجد میں چلو نماز پڑھنے چل دیے۔ سیدی موسیٰ سہاگ، نام بھی پڑ گیا سہاگ، سہاگ اس کتاب میں لکھا سہاگ، موسیٰ سہاگ گئے، اور جیسے ہی امام صاحب نے قاضی شہر نے اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھائی، اللہ اکبر کہہ کر، ایسے ہی ان کے اوپر سے سارے کپڑے اتر گئے، مردانہ اور زنانہ کپڑے آ گئے۔ کہا اللہ، میرا اللہ حی اللہ یموت ہے، میرا خاوند، اللہ نہیں میرا خاوند، اس کتاب میں لکھا سیدی موسیٰ سہاگ نے کہا میرا خاوند اللہ حی اللہ یموت ہے، یعنی میرا شوہر زندہ ہے، وہ مرے گا نہیں، اور یہ قاضی مسجد میں مجھے بیوہ کرنے لایا نہیں، مجھے مارنے لے آیا۔ پھر سے وہی زنانہ کپڑے ان کے اوپر آ گئے، زنانہ کپڑے ان کے اوپر آ گئے، یعنی سیدی موسیٰ سہاگ مانتے تھے کہ اللہ میرا خاوند ہے، اور یہ اس کتاب کے اندر لکھا ہے۔ قرآن کو بدلنے والوں ذرا مجھے بتاؤ، ایسے ایسے واقعات ہیں۔ ایک پیر اپنے مرید سے کہہ رہا ہے تمہاری 2 بیویاں ہیں؟ ہاں، ایک بیوی کے ہوتے ہوئے تم نے دوسری بیوی کے ساتھ ہم بستری کیوں کی؟ ایک پیر کہہ رہا ہے اپنے مرید سے تمہاری 2 بیویاں ہیں؟ بولا جی۔ ایک بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری بیوی سے ہم بستری کیوں کی؟ کہا صاحب ایک سو رہی تھی۔ مرید نے کہا ایک سو رہی تھی؟ پیر صاحب بولے سو نہیں رہی تھی، سوتے میں جان ڈال لی تھی، یعنی مکر کر رہی تھی، آنکھیں کھول کھول کے دیکھ رہی تھی، ایسا نہیں کرنا آئندہ، چلو۔ تو کہا اچھا یہ بتاؤ آپ کو کیسے معلوم؟ مل تو میں رہا تھا اپنی بیوی سے، لیکن آپ کو کیسے معلوم؟ دیکھیے پیر، اگر یہ پیر ہے تو، میں پیروں کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، اگر یہ پیر ہے تو، اور آج تجھے بھی لوگ پیر کہتے ہیں تو تو بھی دیکھتا ہوگا، آج تو لوگ تجھے بھی تو پیر کہتے ہیں، تو یہ پیر کیا کہتا ہے؟ تو اس نے پوچھا مرید نے بھائی ہم بستری تو ہم نے کی، تم کو کیسے معلوم؟ تو کہا کہ وہاں کوئی اور پلنگ بھی تھا، اسی کتاب میں لکھا ہے وہاں کوئی اور بھی ایک پلنگ تھا۔ کہا ہاں ایک ایکسٹرا پلنگ تھا۔ کہا وہاں میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں میں تیری حرکت کو دیکھ رہا تھا، وہاں میں بیٹھا ہوا تھا اور دیکھ رہا تھا، کیونکہ پیر اپنے مرید سے کبھی الگ نہیں ہوتا ہے۔ حدیث یہ کہتی ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، جب شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے کے لیے جاتا ہے تو فرشتے اس کمرے کو خالی کر دیتے ہیں، فرشتے بھی ایسی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، یعنی یہ ان کے درمیان کا معاملہ ہے، فرشتے بھی ایسی جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں جس جگہ فرشتے نہ جائیں وہاں تیرا پیر پہنچے۔ حدیث میں آتا ہے لیٹرین کرنے کے لیے اور ہم بستری کے وقت، یہ 2 جگہ ایسی ہے کہ جہاں فرشتے چھوڑ دیتے ہیں
اس کے ساتھ وہاں نہیں جاتے جہاں فرشتے بھی احترام کرتے ہو میاں اور بیوی کے درمیان ہونے والے تعلقات کا، وہاں یہ پیر احترام نہ کرے۔ آج کا نوجوان تو موبائلوں میں، چپوں میں، میموریوں میں یہ گندی فلمیں بھر بھر کے دیکھ رہا ہے، تیرا پیر تو اوریجنل دیکھ رہا ہے، اس کو کیا کرو گے؟ یہ تو تصویریں دیکھ رہا ہے اور تیرا پیر تو اوریجنل دیکھ رہا ہے۔ میں نے تو وہی بتایا جو تیری کتاب میں لکھا ہے، مجبور نہ کرو، اگر کچھ اور کہا تو ایسا پوسٹ مارٹم کروں گا کہ اپنے گھر والوں کو بھی چہرہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے۔ میرے بھائیوں، تمہیں معلوم نہیں، بہت قریب ہوں، مجھے معلوم ہے کہ وقت قریب ہو رہا ہوگا۔ ارے وہ تو قاسمی صاحب بول ہی گئے، نور من نور اللہ، یہ بھی ان کا ایک جھمیلہ ہے، نور من نور اللہ، کہتے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا کیا، اپنے نور سے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ضد کی، نہیں میں تو تجھے دیکھوں گا، اللہ نے کہا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو، نہیں میں تو دیکھوں گا، اللہ مجھے دیکھوں گا۔ اللہ نے کہا جبل طور پہ چڑھ جاؤ، اللہ نور ہے نا، اللہ نور ہے، تو اللہ نے ہلکی سی تجلی دکھائی، جبل طور پہ موسیٰ کھڑے ہیں، اللہ نے اپنے نور کی ہلکی سی تجلی دکھلائی، وہ کتنا ہوگا کوئی پتہ نہیں، ہلکا سا نور دکھایا، موسیٰ نے اللہ کا وہ نور دیکھا، تجلی دیکھی، فخر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ بے ہوش، اور پہاڑ جل کر سرما، پہاڑ جل کر۔ موسیٰ جیسا پاکیزہ رسول اللہ کو نہیں دیکھ سکا، موسیٰ جیسا پاکیزہ رسول اللہ کو نہیں دیکھ سکے، اللہ کے نور کا دیدار نہیں کر سکے۔ اگر اللہ نے اپنے نور سے نبی کو پیدا کیا ہوتا تو صحابہ اللہ کا نور نہیں دیکھ پاتے۔ صحابہ اللہ کا نور کیسے دیکھ لیتے آپ بتائیے؟ اگر اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا، موسیٰ تو اللہ کا نور نہیں دیکھ پائے تھوڑا سا، اور محمد اگر اللہ کے نور سے پیدا ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کیسے دیکھتے؟ جبل احد اور پہاڑ، یہ احد اور صفا اور مروہ کی پہاڑیاں، یا احد پہاڑ، یہ تمام پہاڑ پہ اللہ کے نبی چڑھتے تھے، یہ پہاڑ جل کے سرما کیوں نہیں بنے؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کا نور اسپیشل ہے، محمد کو گھٹیا نور سے پیدا کیا، یہ کہنا چاہتے ہیں نا؟ نعوذ باللہ۔ میرے بھائیوں، اللہ نور ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس نے محمد رسول اللہ کو اپنے نور سے پیدا کیا ہوتا تو محمد رسول اللہ کو بھی نہیں کھانا چاہیے تھا، نہیں پینا چاہیے تھا۔ اللہ کی بیوی نہیں ہے تو محمد رسول اللہ کی بیوی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہ تو بھائی مرد اور عورت یہ انسان ہے، بچہ بھی انسانی پیدا ہوتا ہے۔ اگر اللہ نور، محمد نور، تو شادی بھی کسی نورانی مخلوق سے ہونی چاہیے تھی، لیکن حضرت خدیجہ تو خاکی ہے، مٹی سے پیدا ہوئی ہے، نور کا اور مٹی کا یہ جوڑا بن کیسے گیا؟ اچھا یہ بتائیے آپ، تھوڑا سا عقل سے فیصلہ کرو، اللہ کے رسول نور، خدیجہ مٹی سے پیدا ہے، خاکی، نور کی مٹی سے شادی ہو گئی، تو بچے نورانی ہونا چاہیے تھے یا خاکی؟ آپ کہتے ہیں بچے سارے مٹی کے تھے، خاکی تھے، تو اس کا مطلب رسول کا نور غالب نہیں آیا، خدیجہ کی مٹی غالب آ گئی ہے، یعنی رسول کا نور فلاپ ہو گیا اور خدیجہ کی مٹی غالب آ گئی ہے۔ میرے بھائیوں، جتنی تم اس میں گڑبڑیاں پیدا کرو گے اتنا ہی پھنستے جاؤ گے، اتنا ہی پھنستے جاؤ گے تم، اس لیے کہ اس کی کوئی سچائی نہیں ہے۔ رسول اللہ کو پریشانی بھی ہوتی تھی، نبی اکرم کے سر میں درد بھی ہوتا تھا، نبی اکرم کو بخار بھی آتا تھا، نبی اکرم کی پیشانی سے پسینہ بھی نکلتا تھا، نبی اکرم پیشاب اور پائخانہ کرنے بھی جایا کرتے تھے، نبی اکرم کو غم بھی ہوتا تھا اور خوشی بھی پہنچتی تھی، اور ایک مرتبہ تو ایسی خوشی اور ایسا غم جو دونوں ایک ہی دن جمع ہو گئے۔ یا جنگ بدر، اسلامی پہلی جنگ آپ جیتے ہیں، کافروں کو دندانے شکن جواب دیا ہے۔ جس دن جنگ بدر میں کامیابی اور جیت ملتی ہے، فتح نصیب ہوتی ہے، اسی دن آپ کی بیٹی حضرت رقیہ عثمان غنی کی بیوی انتقال کر جاتی ہیں، اور یہ خوشی اور غم ایک ہی دن میں شامل ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا اس رسول سے پوچھو، جنگ بدر جیتے ہیں، ابھی پہلی جنگ ہے اسلامی، 313 مسلمان 1000 کافروں پر غالب آئے ہیں، صرف 14 مسلمان صحابہ شہید ہوئے اور 70 کافر مارے گئے۔ یہ اتنی بڑی کامیابی ملی نبی کو۔